السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کا نیکسٹ پارٹ لے کے حاضر ہوں اور شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو ناول اچھا جا رہا تھا۔ آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الیان فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے الیان نے دسمبر کی اس ٹھنڈی سحر کو محسوس کیا تھا۔ ماضی کی کچھ یادیں پلکوں سے ٹکرائی تھیں۔ میری بات سنو لاریب۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ بولو، اب کون سا جھوٹ رہ گیا جو تم بولو گے؟ لاریب رو رہی تھی، اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا لاریب، میرا بس کر دو الیان۔ اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ تمہاری محبوبہ پلس بیوی نے خود مجھے سب بتایا ہے۔ لاریب نے ایک دھماکہ کیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ بہت خوب مسٹر الیان، انجان بننے کی اچھی اداکاری کر لیتے ہو۔ لاریب ہنسی تھی، لیکن اس ہنسی میں درد بھی شامل تھا۔ کیا تم ان تصویروں کو بھی جھٹلاؤ گے؟ بولو۔ لاریب نے ملیحہ اور اس کے نکاح کی تصویریں الیان کے منہ پہ ماری تھی۔ یہ سب؟ الیان صدمے کی حالت میں ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی نے دی ہیں مجھے، وہ 4 فٹ 2 انچ کی لڑکی مجھے کہہ رہی تھی میں تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں۔ لاریب پورے زور سے چیخی تھی۔ ملیحہ، ایسا کیسے؟ تمہارا اصل چہرہ اتنا بھیانک ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لاریب، یہ سب ان میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ تم ایک دفعہ میری بات سن لو پلیز۔ الیان نے آگے بڑھ کر لاریب کو اپنے قریب کیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می مسٹر الیان افریدی، آئی ہیٹ یو الاٹ۔ لاریب کے جملے تھے یا زہر میں بھگوئے ہوئے تیر؟ الیان کو لگا وہ بڑے بازار میں اس کے منہ پر جوتے مار گئی ہے۔ بے وفا ہو تم، بے وفا اور منافق۔ لاریب بابا چھوڑ کر چلے گئے اور اب تم پلیز، میں اب یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بھاگ کر لاریب کے راستے میں آیا تھا۔ تمہارے بابا کو تمہاری بیوی نے مارا ہے الیان، اور مجھے بھی اس نے جیتے جی مار دیا ہے، لیکن میں تم جیسے بزدل انسان کے لیے اپنی آنے والی زندگی خراب نہیں کروں گی۔ کیا تم بھول جاؤ گی؟ وہ ابھی اپنے باپ کے جنازے سے ہو کر آیا تھا اور اب اس کی محبت اس سے جدا ہونے جا رہی تھی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ آخری جملہ تھا لاریب کا۔ اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ الیان کو لگا کسی تپتے سے راموں سے ننگے پاؤں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ کوئی وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کوئی اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس نے ملیحہ سے نکاح مجبوری میں کیا تھا، آج ان کی مہندی تھی، کل وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے تھے۔ الیان بچپن سے یہ بات سنتا آیا تھا کہ اس کی شادی لاریب سے ہوگی۔ اس نے کبھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ملیحہ ماضی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی، سگریٹ جل کر آدھی سے بھی تھوڑی رہ گئی تھی۔ اس نے سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلا تھا۔ اپنے ہر ایک آنسو کا بدلہ میں تم سے لوں گا ملیحہ، یہ آنسو میرے کسی بھی درد کو کم نہیں کر سکتے۔ تم نے میرا ہنستا بستا آشیانہ اجاڑا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، کبھی نہیں۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک سے وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ نفرت بھری نظر بیڈ پر سوئی ملیحہ پر ڈال کر آگے بڑھا تھا۔ ہاں جی صاحب، وہ بیگم صاحبہ آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ الیان نے واپس دروازہ بند کیا تھا، لیکن اس دفعہ اتنے زور سے بند کیا تھا کہ بیڈ پر سوئی ہوئی ملیحہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سامنے الیان کو دیکھتے گزری ہوئی رات یاد آئی تھی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا، پر وہ بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ یہ الیان سے آنکھوں میں حیرانگی اتری تھی۔ الیان اس کی آنکھوں میں سوال پڑ سکتا تھا، اس لیے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے الماری سے کپڑے نکالتا واش روم میں گھسا تھا، اور واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا تھا۔ ملیحہ کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی پرواہ کرتا تھا، دل میں کہیں خوشی سی ہوئی تھی۔ کیا الیان نے مجھے بیڈ پر؟ میڈم، اگر آپ کا شرمانے کا سین پورا ہو گیا ہو تو اٹھیے اور جا کر چینج کر لیں، نیچے سب آپ کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ الیان تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں گیلے بالوں کو جھٹکتا وہ کچھ اکتا کر بولا تھا۔ ملیحہ نے ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن وہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں ایسے مصروف تھا جیسے دنیا کا سب سے خاص کام یہی ہو۔ ملیحہ کے سارے خواب چکنا چور ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، پر اب یہی اس کی زندگی تھی، اسے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور ایک سادہ سا سوٹ لے کر واش روم میں گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ کھدر کے سادہ سے لائٹ پنک کلر کی ڈریس میں باہر آئی تھی۔ رف سا بالوں کا جوڑا بنائے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، منہ پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ الیان کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ملیحہ کا دل تھا کہ وہ ایک بار بالوں کو اچھے سے سنوار لے، لیکن وہ جلد از جلد اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس لیے الیان کو اگنور کیے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جب اس کی کلائی الیان کی گرفت میں آئی تھی، گرفت کی سختی بتا رہی تھی وہ غصے میں، لیکن اب کس بات کا غصہ آ رہا تھا؟ اسے رات کو سارا غصہ، ساری نفرت دکھا دی تھی اس نے، یا ابھی کچھ اور باقی تھا؟ ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ کیا تم اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ کیا مطلب؟ ملیحہ کو اس کی بات سرے سے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اپنے لحاظ سے اس نے ٹھیک طریقے سے منہ دھویا تھا، آنکھوں کی سوجن چھپ گئی تھی، اور ڈریس بھی ٹھیک تھا۔ ہاں بس بال نہیں بنائے تھے، لیکن صبح صبح بال سنوارنا ضروری تو نہیں تھا۔ جاؤ جا کر ڈریس چینج کرو، کچھ ڈھنگ سے تیار ہو۔
لیکن کیوں؟ علیان نے آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں صبح صبح تم سے لڑائی کروں؟ علیان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑا سختی سے مروڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ آنسو؟ علیان نے اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے تھے۔ تمہاری یہ آنسو دیکھ کر میرے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ یہ اس کا مقدر تھا اور یہ مقدر اس نے خود لکھا تھا۔ باقی کے آنسو بعد میں بہا لینا، ابھی بہت موقع ملیں گے تمہیں۔ آنسو بے دردی سے صاف کرتا ہوا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا تھا۔ ملیحہ نے شکوہ بھری نظر اٹھائی تھی۔ جاؤ بھی، یا میں سب کو بولوں تمہارے لیے ناشتہ ادھر ہی لے آئیں، میڈم کو ناگیں درد کر رہی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اسے لیمن کلر کا ڈریس نکالتے دیکھ وہ پھر بھڑکا تھا۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے غصہ آیا تھا۔ علیان نے آگے بڑھ کر اسے الماری سے ہٹایا تھا اور خود اس کے ڈریس دیکھنے لگ گیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اسے ایک ریڈ کلر کا ڈریس پسند آیا تھا۔ یہ لو، میں یہ نہیں پہن رہی۔ یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، نئی نویلی دلہنیں ایسے ہی جوڑے پہنتی ہیں۔ علیان نے غصے سے جوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ نئی نویلی دلہنیں میری جیسی نہیں ہوتی۔ ایک جملہ کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ علیان جا کھڑا تھا، وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ دراز سے جویلری نکال کر اس نے ڈریسنگ پر رکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس جملے میں اتنی چبھن تھی۔ لال رنگ کے جوڑے میں جس پر بھاری کڑھائی اور موتیوں کا کام خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ تھی ہی خوبصورت۔ علیان 2 پل کے لیے رکا تھا، پھر ایسے سے پیچھے ہٹا تھا۔ یہ جویلری پہنو۔ ملیحہ نے چپ چاپ بھاری گولڈ کے ٹاپس پہنے تھے۔ بالوں میں کنگھی کرتے اسے مسلسل اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ نامحسوس طریقے سے اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ علیان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ لپسٹک بھی لگاؤ، ایک اور حکم آیا تھا۔ ملیحہ کا دل کر رہا تھا لپسٹک سے اس کی آنکھیں پھوڑ دے جو اسے گھورے جا رہی تھی۔ پنک نہیں، ریڈ لپسٹک لگاؤ، تمہارے ہونٹوں پر یہ کلر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ علیان نے اس کے ہاتھوں میں ریڈ لپسٹک پکڑائی تھی۔ پر ملیحہ کے ہاتھ کہاں پہ تھے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہ لپسٹک لگاؤں؟ علیان ایک قدم قریب ہوا تھا۔ ملیحہ کی پشت ڈریسنگ ٹیبل سے لگی تھی۔ علیان نے آگے بڑھ کر اس کے نم بالوں کو چھوا۔ میں لگا رہی ہوں۔ گڈ گرل، لپسٹک لگاتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کسی بے گناہ کا قتل کرتے ہوئے نہیں کانپے۔ ملیحہ کا لپسٹک لگاتا ہاتھ رکا تھا۔ علیان کا شیشے میں ابھرا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے ملیحہ نے لب کھولے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ رہے ہیں ہم دونوں، چلو۔ علیان نے ملیحہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہاں رہ گئے وہ دونوں؟ یہ دیکھو آ گئے برخوردار، زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ؟ علی نے اچھا خاصا طنز کیا تھا۔ شکر کرو آ گئے ہیں، نہیں تو میرا تو ابھی کوئی موڈ نہیں تھا آنے کا۔ علیان نے ملیحہ کے لیے چیئر پیچھے کی تھی۔ سب نے ملیحہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ ملیحہ کا دل کر رہا تھا اپنے اس آدمی کی آنکھیں نکال دے جو سب کے سامنے اسے ایسے گھور رہا تھا۔ اور ملیحہ تمہیں نیند تو ٹھیک سے آئی نا؟ علی کے سوال پر اب گل بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، نئی جگہ پر میں اس کے ساتھ تھا۔ علی اسے ٹھیک سے نیند آئی، تم زیادہ فکر نہ کرو۔ علیان نے علی کی بات کاٹی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہادی کی چمکتی آواز پر سب خوش ہوئے تھے سوائے علیان کے، جس نے ہادی کے آنے پر ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی کرتی دیکھی تھی۔ مانا کہ اب تم ہمارے بہنوئی ہو، لیکن یہ تم گھر داماد بننے کے چکروں میں کیوں ہو؟ نیور مائنڈ صالح صاحب۔ ہادی نے علی کی بات کو اگنور کر کے مختلف کھانے کے شاپس ٹیبل پر رکھے تھے۔ ہادی یہ سب کس لیے؟ یہ سب میری ملی کے لیے ہے بھائی۔ شادی کے پہلے دن لڑکی کے مائکے والوں کی طرف سے ناشتہ آتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ مائکے والوں کا کردار میں ادا کروں۔ ہادی نے نینا کی بات کا جواب دیتے کرسی دھکیلی تھی۔ مائکے والوں کے نام پر ملیحہ کی آنکھوں میں اداسی اتری تھی۔ ایک لڑکی اپنے سسرال میں تب ہی بچ سکتی ہے جب اس کے مائکے والے مضبوط ہوں، پر جن کے مائکے والے ہوں ہی نہیں وہ کیا کریں؟ ایک آنسو خاموشی سے اس کی پلکوں پر آیا تھا۔ تم نے ایسے ہی تکلف کیا ہادی؟ کوئی بات نہیں پھپھو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ویسے بھی میں اسپیشل ملیحہ کی فیوریٹ حلوہ پوری لے کر آیا ہوں۔ ہادی نے ملیحہ کی پلیٹ میں حلوہ پوری رکھا تھا۔ علیان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ملیحہ کی پلیٹ میں رکھی حلوہ پوری کھانے لگ پڑا تھا۔ علیان اسے بھی کھانے دو، میں نے کون سا اس کے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں؟ آپ اس کی پلیٹ سے کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک پلیٹ میں کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ کیوں ملیحہ؟ ملیحہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی، ویسے کھانے ہی کہاں دے رہا تھا، جبکہ باقی گھر والے بھی اس کے بدلتے رویوں پر حیران تھے۔ جیجا جی آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ کیا ہے نا سالے، میں نے دکان والوں کو بولا تھا تمہارے لیے 50 کلو لانت پیک کر دیں، پر ان کے پاس اتنی تھی ہی نہیں۔ ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جتنی تھی تم اتنے تو لے آتے نا، اسے بہت ضرورت تھی۔ نینا اور علی کی بےعزتی پر چپ رہ جائے۔ میری چھوڑو، تم اپنا پوچھو نا، تمہارے لیے کیا لائے تمہارے مجازی خدا؟ ہاں بتاؤ عادی، میرے لیے کیا لائے تم؟ وہ کیک لایا ہوں نا میں، پر یہ تو آلمنڈ کیک ہے اور نینا کو آلمنڈ سے الرجی ہے۔ علی نے جلدی پر تیل پھینکا تھا۔ ایکچولی میں ملی کی ساری فیوریٹ چیزیں لایا تھا، تو نینا کا رنگ پھیکا پڑا تھا جسے دیکھتے علیان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ حالانکہ تمہیں اپنی بیوی کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، میری بیوی کی پسند ناپسند کا خیال میں رکھ سکتا ہوں۔ علیان کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔
ملی تم کھا کیوں نہیں رہی؟ کھا رہی ہوں خالہ جانی، کیک کھاؤ نا، میں نے اسپیشل آرڈر پر بنوایا تمہارے لیے۔ ہادی نے کیک کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ ٹھیک اسی وقت الیان نے ملیحہ کی گود میں پڑا ہوا اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنی گود میں رکھا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ملیحہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا جیسے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ملی کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ نا۔ گل بیگم کی بات پر اس نے التجائی نظروں سے الیان کی طرف دیکھا تھا جو انہوں سختی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑے آرام سے خود ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ گرفت کی سختی سے ملیحہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ملی بھائی کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا ان کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی تم؟ علی نے پھر بکواس ہی کی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ الیان نے شوقی سے ایک آنکھ دبائی تھی۔ کیوں ملیحہ، کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ ایکچولی آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا تھا۔ کیا ہوا ملی، تم پریشان لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہادی نے الیان اور ملیحہ دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے ملیحہ؟ الیان نے فکر مندی کی بہت اچھی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاتھ اور نوز اس نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کچھ نہیں۔ تو رو کیوں رہی ہو پھر؟ علی بھی فکر مند ہوا تھا۔ میں وہ ماما کی یاد آ گئی بس۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے آنسو پر ضبط کیا تھا۔ وہ تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ تم ناشتہ کرو، میرا دل نہیں کر رہا۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک ویسے بھی اسے بہت لگتی تھی لیکن اب وہ مائیں ہاتھ سے کچھ کھا سکتی تھی۔ انہیں ساری پسندیدہ چیزیں سامنے تھی، اس کا فیوریٹ کیک، کوکیز، حلوہ پوری۔ لیکن تم نے کل رات سے… الیان نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جوس پی لو، ابھی ریلیکس ہو۔ پلیز ماما، آپ اسے فورس نہ کریں۔ کلثوم تم کچھ لائٹ سا بنا دو ملیحہ کے لیے، صبح صبح اتنا ہیوی کھائے گی تو طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ میں بعد میں کھا لوں گی۔ ملیحہ نے چیئر چھوڑی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا جوس پی لو۔ الیان نے اس کی کلائی پکڑی تھی، آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ وہ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہتا تھا پر ہادی کا یوں ملیحہ کے لیے فکر مند ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر تمہیں ناشتہ نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ تو بیٹھ جاؤ نا، ہم سب یہاں تمہارے انتظار میں بھوکے بیٹھے تھے کب سے۔ مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی نینی۔ ہادی کو نینا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اٹس اوکے ہادی، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ الیان نے جوس کا گلاس اس کے آگے رکھا تھا جو وہ چپ چاپ پکڑ گئی تھی۔ فی الحال وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اور بھائی ہنی مون پر کہاں جائیں گے آپ؟ علی کے سوال پر جوس ملیحہ کے گلے میں اٹکا تھا۔ ارے آرام سے پیو نا۔ الیان کی فکر مند رویے پر سب ہی حیران تھے۔ بتائیے نا بھائی، کہاں جائیں گے؟ فی الحال تو میں آفس جاؤں گا، اس کے بارے میں تم ملی سے پوچھو، جہاں اس کا دل کرے گا وہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ شادی کے پہلے دن ہی آفس؟ خیریت؟ تم بھی تو نکاح کے پہلے دن ہی سسرال میں ہو۔ الیان نے ہادی کے سوال پر الٹا سوال کیا تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہادی، کیوں جا رہے ہو آفس تم؟ ابھی آج ہی تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے۔ ماما میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے، اور شادی میری 4 سال سے ہوئی ہے۔ ایک نظر ملیحہ پر ڈالتے وہ گوگلز پہن کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کتنا بیکار تمنا کا سفر ہوتا ہے، کل کی امید پہ ہر آج بسر ہوتا ہے۔ یوں میں سہما ہوا گھبرایا ہوا رہتا ہوں، جیسے ہر وقت کسی بات کا ڈر ہوتا ہے۔ دن گزرتا ہے تو لگتا ہے بڑا کام ہوا، رات کٹتی ہے تو ایک مار کا سر ہوتا ہے۔ ملیحہ میری جان، ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہو اتنی سردی میں؟ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی میں خالہ۔ بیٹھو ملیحہ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے نظریں چرائیں کی۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا کوئی بات ہوئی ہے بچے؟ گل بیگم نے ملیحہ کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی معلوم ہوتی۔ تو پھر تم مجھے خوش نظر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ بولو۔ علی، نینا، ہادی سب باہر گئے تو تم ان کے ساتھ بھی نہیں گئی؟ بولو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی علی لوگ ڈنر کے لیے باہر گئے تھے۔ نینا اور ہادی کی نکاح ہونے کی خوشی میں ان کے کچھ دوست بھی شامل تھے۔ الیان کو فون کیا تھا سب نے، لیکن اس نے کام کی وجہ سے آنے سے منع کر دیا تھا، اور بہانے سے ملیحہ سے بھی بات کی تھی اور اسے سختی سے ان کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔ کہاں گم ہو جاتی ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ الیان نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ گل بیگم اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتے دیکھ فکر مندی سے بولی تھی۔ خالہ، وہ الیان آنسو کا پھندا گلے میں اٹکا تھا۔ وہ خالہ کو سب بتانا چاہتی تھی، وہ یہ راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھی اس گھر میں اس کی اپنی۔ ہاں بچے بتاؤ، کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ خالہ، وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بہو اور ساس میں؟ الیان کی آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ ملیحہ کی جان بھی کانپی تھی۔ الیان نے ملیحہ کو ایک بازو سے اپنے اثار میں لیا تھا۔ ارے یہ کیا بیگم، میں نے تمہیں بتایا تھا نا تھوڑا کام زیادہ ہے اس لیے دیر ہوگی، لیکن تم تو رونے لگ پڑی۔ آئی ایم سوری میری جان۔ الیان نے ملیحہ کے آنسو کو اپنی انگلی کے پوروں سے چنا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے رویے پر حیران و پریشان تھی۔ الیان، یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کے پہلے دن ہی تم غائب ہو اور سارا دن گزارنے کے بعد اب آ رہے ہو۔ گل بیگم کو واقعی الیان کے رویے پر بہت غصہ تھا۔ اوپر سے صبح جس طرح وہ ہادی سے برتاؤ کر رہا تھا یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ماما جانی ریلیکس، پہلے ہی مجھ بیچارے کی بیگم ناراض ہیں، اور اب آپ ناراض ہو جائیں گی تو میں غریب کدھر جاؤں گا؟ بس کرو تم ڈرامے، اب اپنے بولو کھانا کھاؤ گے؟ گل بیگم نے پیار سے اس کے بال سنوارے تھے، جس کا قد ان سے اونچا تھا۔ وہ سر جھکائے ان سے بات کر رہا تھا۔ وہ ہو بہو افریدی تھا، کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی نیچر میں بہت سنجیدگی آ گئی تھی، لیکن
اب وہ ٹھیک ہو رہا تھا آہستہ آہستہ، اور اس میں ملیحہ کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ سچائی جانے بغیر اپنی ہی سوچ میں خوش تھی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں تمہارے لیے۔ جو آپ کا حکم مل کے آ لیا۔ وہ سر خم کرتا وہاں سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ملی تمہیں پتہ ہے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میرا الیان خوش ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں تو جیسے وہ ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ اپنے اوپر سنجیدگی خول چڑھا لیا تھا اس نے۔ وہ شرارتی اور ہنسمکھ بچہ تو جیسے گم سا ہو گیا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا واقعی میں نے اس کی اور تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہو۔ دیر سے صحیح، لیکن الیان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا ہو۔ اس کا رویہ بدل گیا، وہ تمہیں چاہنے لگا ہے۔ میں اپنی خوشیوں کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میری جان۔ اگر جانے انجانے میں سے کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ مجھے پورا یقین ہے تم مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرو گی نا؟ گل بیگم کے سوال نے اسے کس چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور پھر اس نے ہاں میں سار لایا تھا۔ گل بیگم خوشی سے اس کا ماتھا چومتی اندر بڑھی تھی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے اس کی شال کندھے سے سرکی تھی۔ میں خالہ جانی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک چمکتے ہوئے ستارے پر نظریں جمائے ایک آنسو خاموشی سے پلکوں پر آیا تھا۔ ملی اندر آ جاؤ، سردی زیادہ ہو رہی ہے باہر۔ آ رہی ہوں خالہ، اپنی شال درست کرتے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ او ملیحہ بیٹھو، کھانا کھاؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ گل بیگم نے اس کے لیے کرسی دھکیلی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب الیان گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیوں سے اترا تھا۔ کیا بنایا کھانے میں ماما؟ ملیحہ کے سوال کرنے والی ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا وہ ڈونگے میں سے جھانکتا بولا۔ بچے سب باہر چلے گئے تو ہادی بریانی لایا ملیحہ کے لیے۔ یہ مانی ہی نہیں، ہادی نے اتنی دیر سے اس سے کہتا رہا چلو ہمارے ساتھ، لیکن یہ گل بیگم جیسے جیسے ہادی کی باتیں بتا رہی تھی ویسے ویسے الیان کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ارے رک کیوں گئے، کھاؤ گا نا؟ اور ملیحہ تم یہ کباب بھی لو نا۔ لو نہیں تو ہادی آ کر مجھے بولے گا کہ تم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ماما کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہادی نامہ بند نہیں کر سکتی؟ الیان نے اتنی زور سے چمچ پلیٹ میں ماری تھی کہ پاس بیٹھی ملیحہ کا دل بھی کانپا تھا۔ پر اس میں اتنا غصہ، پلیز ماما، اچھا نہیں کر رہی بات، تم کھانا تو کھاؤ نا۔ میرا دل نہیں کر رہا کھانے پر۔ ملیحہ ایک کپ کافی بنا کر اوپر کمرے میں دے جاؤ۔ اسے اتنے غصے میں دیکھتی ملیحہ فوراً اٹھی تھی۔ اسے کھانا تو کھا لینے دو، میں بنا دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کی ہاتھ کی ہی کافی پیتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ میری بیوی ہے اور اب اس سے میرے سارے کام وہی کرے گی۔ وہ بات مکمل کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ گل بیگم بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں ہادی سے اس کی ناراضگی چل رہی تھی، لیکن اتنا غصہ کلثوم کے کافی دے اوپر۔ ملیحہ تم خود جاؤ، پہلے ہی غصے میں ہے وہ۔ پر خالہ جانی تمہیں کچھ نہیں کہتا وہ بچے، اب اسے ڈرنا چھوڑ دو، بلکہ اسے ڈرایا کرو۔ گل بیگم بات کرتے ہوئے ہنسی تھی، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ مرتے قدموں ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ صبح سے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کر رہا تھا ہادی کے ذکر پر، اور اب پتہ نہیں کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ کاش اس کے کمرے میں سونا نہ پڑتا، اس نے سوچا تھا۔ وہ خالہ کو سب بتا کر الیان سے بچ جائے گی، لیکن اب اس آگ میں سے جلنا ہی تھا۔ لیکن آج اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ باہر اس کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک کمرے میں اکیلے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا۔ ٹرے پکڑے وہ دروازے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور مسعود بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹے ہوئے تھے۔ پسینے کے ننھے قطرے ملیحہ کے ماتھے پر آئے تھے، پتہ نہیں کیوں، پر ننھا دل کانپا تھا۔ وہ سامنے آتا تھا تو دوسری رات بھی سامنے آ جاتی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا گیا تھا، اتنی آسانی سے اس کا بھرم توڑ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ الیان اپنا بدلہ اس طرح لے گا۔ اب کافی لے کر آئی ہی ہو تو آ کر دے بھی جاؤ۔ الیان کی آواز پر وہ گھبراتی اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا وہ سو چکا ہے۔ ملیحہ مرتے قدموں ساتھ بیڈ کے نزدیک گئی تھی، ایک ہاتھ سے لائٹ آن کی تھی۔ میں نے بولا تمہیں لائٹ آن کرنے کو؟ میں نے اپنی آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹایا تھا۔ سرخ آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا، جو اب دوبارہ ہاتھ بٹن کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اب آن ہی رہنے دو تم، وہ کچھ چڑھ کر بولا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ ملیحہ نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ یہاں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اور اس وقت اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ الیان اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ ملیحہ اس سے دور ہوئی تھی۔ الیان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو اگنور می مسز، دس از اونلی مائی رائٹ ٹو اگنور یو۔ اس کا دور جانا الیان کو ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا بتا رہی تھی تم ماما کو؟ میں نے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، مجھ سے سخت نفرت، مجھے جھوٹ سے مت بولو، جھوٹ مت بولو، مجھ سے سخت نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ الیان سچی میں تم انہیں میرے خلاف بھڑکا رہی تھی نا، میری شکایتیں لگا رہی تھی۔ الیان نے تھوڑی سی اس کا منہ اونچا کیا تھا، بند آنکھیں جن کی لرزتی پلکوں پر ڈھیر آنسو تھے۔ اپنی سسکیاں روکنے کے لیے وہ سختی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ الیان کے سوال پر اس نے زور سے نفی میں سر لایا تھا۔ الیان کو اپنی سخت گرفت کا احساس ہوا تھا اور وہ اس سے دور ہٹا تھا۔
جو اب ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اسٹاپ کرائنگ، وہ چیخا تھا۔ اگر اب تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ الیان نے انگلی سے اسے وارن کیا تھا۔ ملیحہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنی شال پکڑ کر منہ میں مٹھیوں میں بھیجی تھی۔ ہونٹ اتنی بے دردی سے کھل رہے تھے کہ ان سے خون کا ننھا قطرہ نکلا تھا۔ الیان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے جیسے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ اس کمرے میں جو کچھ ہوگا وہ اس کمرے میں ہی رہے گا، الیان کچھ نرمی سے بولا تھا۔ ملیحہ نے ہاں میں سر لایا تھا۔ اگر ہمارے درمیان میں ہوئی ایک بھی بات باہر ماما یا ہادی کو پتہ چلی تو ملیحہ الیان افریدی تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسے وارن کرتا وہ بیڈ پر گرا تھا۔ ہادی ہادی ہادی، سارا مسئلہ ہادی کا ہی تو تھا۔ وہ ہادی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اوپر سے ملیحہ کے آنسو۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس سے بدلہ لے، لیکن اب یہ سب کر کے اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ الٹا وہ ضمیر کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملیحہ سے ایسا سلوک کر کے وہ سکون میں نہیں تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا اس کے سامنے نہ جائے، پر ایک گھر میں رہتے ہوئے اسے کیسے بھاگ سکتا تھا؟ ہادی کا ملیحہ کے لیے فکر مند ہونا اسے اچھا کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ وہ جیلس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کا رویہ ملی کو کتنا ہٹ کر ہے۔ یہ سب کر کے اسے خوش ہونا چاہیے تھا، پر وہ یہ سب کر کے مسلسل خود کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ انسان کو پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ بدلے لے کر پرسکون ہو جائے گا۔ بدلہ لینا تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ جوان مرد تو بھول جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ملیحہ ابھی تک اس جگہ پر کھڑی تھی۔ اس کمرے میں اس کی جگہ کون سی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب ادھر کیوں کھڑی ہو؟ لائٹ بند کرو اور آ کر سو جاؤ۔ الیان نے اپنی آنکھوں کو اس کی طرف گھمایا تھا۔ میں کہاں سوؤں؟ یہ اتنا بڑا بیڈ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ الیان نے آئی برو ہٹاتے میں الیان یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ملیحہ بھاگتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹی تھی، جبکہ الیان حیران پریشان ہوا تھا۔ وہ لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن شاید ملیحہ کو لگا تھا وہ اسے مارنے کے لیے اٹھا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ ٹھیک ہو رہی تھی اور اب اسے اتنا نہیں ڈرتی تھی۔ وہ اسے باتیں کرنے لگی تھی، اپنے دل کی باتیں، وہ باتیں جو وہ اپنے کسی دوست سے کرنا چاہتی تھی، پر اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا۔ الیان نے اسے ایک ہفتے میں اسے کتنا پیار دیا تھا، خوشی کتنی محدود مدت کی تھی، اور اب خوشیاں محدود مدت کے لیے نہ بھی ہو تو محدود ہی لگتی ہیں، لیکن غم چاہے کتنا ہی محدود ہو طویل ہی لگتا ہے۔ ایک آنسو خاموشی سر آنے پر گرا تھا۔ وہ بیڈ پر بالکل سائڈ پر کروٹ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ الیان نے کمرے میں جلتی اکلوتی لائٹ بھی بند کی تھی اور بیڈ پر لیتا تھا۔ اتنی سردی میں بھی ملیحہ کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا، لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہوا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، اندھیرے میں اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے دن میں صرف ایک چائے کا کپ پیا تھا۔ وہ دوپہر میں کھانا کھانے لگی تھی، لیکن جب الیان نے فون پر باتیں سنائی تو ایک دم سے کھانے سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ وہ کل سے بھوکی تھی۔ ماں کاش آپ ہوتی۔ اپنے وہم اور ڈر کی وجہ سے اندھیرے میں اسے سائے نظر آتے تھے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مسلسل اندھیرے سے خوف آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ بھوک کی وجہ سے الگ بے چینی تھی۔ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اس نے کروٹ الیان کی طرف کی تھی۔ وہ چین کی نیند سو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف کھسکی تھی اور سو رہا تھا۔ ملیحہ نے آرام سے اس کے سرہانے پر اپنا سر رکھا تھا اور اس کے قریب ہوتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ الیان نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ جو لڑکی اندھیرے سے اتنا ڈرتی ہے، جو کسی کی اونچی آواز سے کانپ جاتی ہے، جو بجلی کڑکنے سے اتنا خوف کھاتی ہے، وہ ایک انسان کو قتل کیسے کر سکتی تھی؟ ملیحہ کی سانسوں کی آواز اس کے قریب سے آ رہی تھی اور اس نے اپنا چہرہ ملیحہ کی طرف کیا تھا۔ 1 انچ کے فاصلے پر تھا اس کا چہرہ، گیلی پلکیں اور نیند میں بھی ہلتے ہونٹ۔ وہ جانتا تھا وہ آیت الکرسی پڑھ رہی ہے۔ سر درد کی وجہ سے وہ اب آنکھیں کھولنے سے قاصر تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک دن میں وہ کتنا مرجھا گئی تھی۔ الیان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر آئے بال نرمی سے ہٹائے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر آنکھیں بھیگی تھیں۔ الیان نے اچھے سے اس پر بلینکٹ اوڑھا تھا اور کروٹ بدل گیا تھا۔ صبح الارم سے الیان کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں بند کی اس نے ایک ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا تھا۔ ایسا ایسا نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور رات کھلی آنکھوں نے جو پہلا چہرہ دیکھا تھا وہ ملیحہ کا ہی تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب اپنے نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے سو رہی تھی، سب سے بے خبر چین کی نیند۔ کمر تک اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پوری کی پوری بلینکٹ میں دبک کر سو رہی تھی، معصوم سا چہرہ بنائے جیسے معصوم بچے نیند میں سوتے ہیں۔ اسے بہت سردی لگتی تھی، اس کا اندازہ الیان کو بہت اچھے سے تھا۔ وہ نیند سے جاگ رہی تھی۔ الیان جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ ملیحہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے خود کو الیان کے اتنا نزدیک دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ملیحہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، لیکن ٹھیک اسی وقت الیان نے کروٹ بدل کر اس کی کمر کے گرد اثار باندھا تھا۔ ملیحہ نے اپنا سانس بھی روک لیا تھا کہ کہیں اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنی ٹھنڈ میں ابھی اسے پسینہ آیا تھا۔ یا اللہ کیا کروں میں اب؟ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی، لیکن الیان کے کانوں تک اس کی سرگوشی بخوبی پہنچی تھی۔ بہت آرام سے ملیحہ نے اپنی کمر پر رکھا اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اتنی سی کوشش میں اسے ہلکان کر دیا تھا، چہرہ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ شکر ہے میں پہلے اٹھ گئی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ الیان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ وہ اب آرام سے اٹھی تھی۔ ایک سائڈ پر ہو کر اس نے دوبارہ بلینکٹ الیان پر دیا تھا اور آنکھیں وہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔
ہلکی ہلکی داڑھی، ماتھے پر بکھرے بال اور مونچھوں کے نیچے انابی ہونٹ جن پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کاش سب ٹھیک ہو سکتا۔ دل سی آواز نکلی تھی۔ وہ آرام سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ کمرے کی بیلکنی سے آتی ہوا نے پورے جسم کو فریز کیا تھا۔ الیان بیڈ پر نہیں تھا، شاید بیلکنی میں تھا۔ 7 بج چکے تھے لیکن پورے اسلام آباد میں دھند کا سایہ تھا۔ صرف گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ سی نظر آتی تھی۔ ایک نظر بیلکنی پر ڈال کے وہ شیشے کے آگے بیٹھی تھی۔ ملیحہ نے اپنے بال کھولے تھے جو کمر سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ دنگ آ گئی ہوں میں ان بالوں سے، گھنٹہ تو ان کو بیٹھ کر سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ منہ میں کنگھی کرتے بڑبڑا رہی تھی۔ سردی سے جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، نازک لب کانپ رہے تھے، پر وہ بغیر کوئی گرم شال اوڑھے مسلسل اپنے بالوں کو کوسنے میں مصروف تھی۔ اب تنگ آ کر اس نے ایئر برش ڈریسنگ پر پٹکا تھا اور بالوں کا رف سجوڑا بنایا تھا، لیکن جیسے ہی ڈریسنگ سے اٹھی تھی الیان سے ٹکرائی تھی۔ صحیح معنوں میں اسے دن میں تارے نظر آئے تھے۔ وہ کب سے اسے اپنے بالوں سے الجھتا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو کسی بات پر غصہ بھی آتا تھا، یہ الیان کو آج پتہ چلا تھا، نہیں تو الیان نے اسے بس روتے اور ڈرتے ہی دیکھا تھا۔ حالی نے غور سے اسے دیکھا تھا جو اتنی سردی میں ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ ملیحہ نے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ مسز میرے کپڑے کون نکال کر دے گا مجھے؟ وہ جلدی سے اس کی کلائی پکڑتا بولا تھا، میں نکال دیتی ہوں۔ یہی بات اب بغیر اٹھ کے بولو، میں نکال۔ الیان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میں نکال دیتی ہوں کپڑے، وہ آنکھیں بند کرتی ایک سانس میں بولی تھی۔ گڈ گرل، آج کے بعد میرے سامنے یہ اٹکنے والا ڈرامہ نہ ہی کرنا تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ الیان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ جلدی سے الماری میں گھسی تھی جہاں پر ایک طرف اس کی شرٹ سے، ایک طرف پینٹ سے، ایک طرف 3 پیس، ایک طرف شلوار قمیض اور ایک طرف کیجول ڈریسز ہینگ تھے۔ یہ الماری کم اور مختلف قسم کے کپڑوں کی دکان زیادہ لگ رہی تھی۔ ملیحہ نے انگلی لبوں میں دبائی تھی۔ الیان واش روم میں گھسا ہوا تھا، اس لیے جلدی سے اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتے وہ نیچے کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ اس وقت اسے سب سے زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ گل بیگم کے ساتھ کے بنے پراٹھے کھانے کی فرمائش رکھتی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھی جب الیان کی چیختی آواز آئی تھی۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگی تھی۔ سانس بول گیا تھا۔ الیان نے سخت نظروں سے ضرورت تھا، میں یہ سویٹر اور یہ ریڈ کلر کی شرٹ پہن کر جاؤں گا آفس؟ الیان نے غصے سے اس کے نکالے ہوئے کپڑے پھینکے تھے۔ مجھے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، یہ ڈرامے نہیں کرو میرے سامنے، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں جتنا تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ الیان نے صاف لفظوں میں اسے دھتکارا تھا۔ وہ لب کچلے، نظریں جھکا گئی۔ یہ شرٹ پریس کر کے لاؤ جلدی۔ الیان نے وائٹ کلر کی ڈریس شرٹ اس کی طرف پھینکی تھی۔ میں کلثوم کو بول دیتی ہوں۔ کلثوم میری بیوی ہے یا تم بولو؟ تم بولو۔ ایک جھٹکے سے الیان نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں تو میرے سارے کام کون کرے گا؟ میں تو یہ شرٹ پریس کر کے لاؤ، اور اس کے بعد میرا ناشتہ 5 منٹ ہے تمہارے پاس شرٹ پریس کرنے کے لیے اور 10 منٹ ناشتے کے لیے، سمجھ گئے؟ ملیحہ نے زور سے اپنا سر آنکھ میں ہلایا تھا اور کمرے سے بھاگی تھی جیسے اس نے شرٹ پریس کی تھی، اور واپس کمرے میں بھاگی تھی۔ الیان لیپ ٹاپ کھولے کوئی آفس کا کام کر رہا تھا۔ وہ شرٹ، ملیحہ نظریں جھکائے بولی تھی، ایسے کرتے ہیں شرٹ پریس؟ الیان نے اس کے ہاتھوں پکڑی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں دوبارہ کر لاتی ہوں۔ ملیحہ دوبارہ باہر چلی گئی تھی۔ اسے لگا تھا الیان اسے بولے گا رہنے دو، یہ کام تم سے نہیں ہوتے، اور یہ صرف اس کا خیال ہی تھا۔ الیان نے اسے روکا نہیں تھا، بلکہ 3 دفعہ وہ شرٹ پریس کروائی تھی۔ چوتھی دفعہ اسے شرٹ پسند آئی تھی۔ نارمل ہے، جاؤ اب ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے۔ الیان نے ایک نظر شرٹ کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ کھڑی کیوں ہو؟ ناشتہ بنانے کے لیے بولا میں نے۔ اسے وہی اپنے ہاتھوں سے کھیلتا دیکھ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ وہ نیچے جا کر، اگر تم نے یہ بولا کہ میں نے تم سے شرٹ پریس کروائی ہے یا تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے بولا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پر خالہ پوچھیں گی تو میں کیا؟ تو کہہ دینا تم اپنے شوہر کے لیے خود ناشتہ بنانا چاہتی ہو۔ الیان نے اپنے شوہر مشورے سے نوازا تھا۔ اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے ملیحہ چپ چاپ نیچے چلی گئی تھی۔ اسے کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ ملیحہ تم کچن میں کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ وہ میں الیان کے لیے ناشتہ۔ تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو؟ کلثوم کو کہہ دو وہ بنا دے گی۔ نہیں، ملیحہ تیزی سے بولی، لیکن کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں، کلثوم نہیں۔ ملیحہ کی بات پر گل بیگم ہنسی تھی۔ اچھا، تو تم اب اپنے شوہر کے سارے کام خود کرنا چاہتی ہو؟ جی، پر بچے تمہیں کہاں آتے ہیں یہ سب کام؟ تم بیٹھو میں بنا دیتی ہوں۔ لیکن خالہ وہ الیان کو میرے ہاتھوں کا ہی ناشتہ پسند ہے۔ تم بیٹھو، شاباش، میں تمہارے لیے بھی پراٹھے بنا دیتی ہوں۔ گل بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ کلثوم جاؤ تم علی کو ناشتہ دے آؤ۔ کلثوم ٹرے پکڑتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ خالہ جانی میں، ارے تم آرام سے ناشتہ کرو، مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک لگی ہوگی، الیان کھا لے گا کھانا۔ گل بیگم کی بات پر وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ میں ذرا علی اور نینا کو دیکھ لوں، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں، یہ یونی بھی جانا ہے یا نہیں؟ آدھی رات کو گھر آتے ہیں، صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ گل کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو الیان صاحب بلا رہے ہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
ابھی اس نے نوالا منہ کی طرف کیا ہی تھا کہ کلثوم کی آواز آئی تھی۔ ملیحہ نے ایک لمبا سانس لیا، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ ملیحہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، ایک شیشے گلاس زور سے اس کے پاؤں کے نزدیک کسی نے مارا تھا۔ ملیحہ اچھل کر کچھ قدم دور ہوئی تھی۔ الیان نے ایک جھٹکے سے اسے کمرے میں کھینچ کر دروازہ بند کیا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا؟ سخت ترین لہجہ اور اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ کتنے غصے میں ہے۔ الیان وہ میں، ہاں یا نہ؟ اب کی بار الیان کے غضب کا نشانہ پاس پڑا شو پیس بنا تھا۔ ملیحہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی تھی۔ پورے کمرے میں کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ وہ خالہ جانی نے الیان میں سچی میں بنانے لگی، ہاں یا نہ؟ کھانے کا ٹرے پٹکا تھا۔ نہ، وہ زور سے آنکھیں بند کرتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کانچ کا ٹکڑا اٹھاتا الیان اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اس سے دور ہوئی تھی، لیکن تب تک الیان اس کی شہرک پر کانچ کا ٹکڑا رکھ چکا تھا۔ پلیز، الیان میں بنانے لگی تھی، پر خالہ ایک بار یاد رکھنا ملیحہ الیان افریدی، میری زندگی میں تمہاری اہمیت زیرو ہے۔ میں نے تم سے شادی اپنی بہن کی خوشیاں بچانے کے لیے کی ہے، نہیں تو اپنے باپ کی قاتلہ کو میں ایک منٹ بھی اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ تم یہ نخرے دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ بولو۔ اس نے ٹکڑے کو ہلکا سا دبایا تھا۔ ملیحہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ تم میری محبت نہیں ہو جو میں تمہارے نخرے اٹھاؤں؟ مجھے میرا حکم نہ ماننے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ تم نے کیسے جرأت کی یہ؟ آئی ایم سوری۔ موت سے بہت ڈر لگتا ہے نا تمہیں؟ کسی کو موت دیتے ہوئے نہیں لگتا کیا؟ تمہاری اہمیت ان کانچ کے ٹکڑوں جیسی ہے جسے میں کسی بھی وقت اٹھا کر پٹک سکتا ہوں۔ تم جیسی خودغرض لڑکی کے ساتھ رہنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور اگر تم میرے باپ کی میری خوشیوں کی قاتل نہ بھی ہوتی تو بھی تم جیسی ڈرپوک لڑکی میری پسند کبھی نہ ہوتی۔ یہ آخری دفعہ تھا، آج کے بعد اگر ایسا ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ باہر چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے ملیحہ کو اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اپنی گردن پر اسے چبھن محسوس ہوئی تھی، ہلکے سے دباؤ سے خراش آ گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن اب اسے ان سب کی عادت ڈالنی تھی۔ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ کر اس نے کمرے کی صفائی شروع کی تھی۔ کمرے کی بات کمرے میں ہی رہنی چاہیے، لیکن پھر بھی اسے الیان سے اتنی سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ نہ جانے کہ اسے لگتا تھا الیان اب بھی اس کی پرواہ کرتا ہے، لیکن وہ آج بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ کھانے کو دے کر اس کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ آج پھر اس کی بھوک مر گئی تھی، کاش وہ ایک ہفتہ اس کی زندگی میں آتا ہی نہ۔ الیان نے شروع سے ہی اسے دھتکارا تھا، وہ تو اس سے پہلے دن سے ہی نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کی محبت کی عادی کہاں تھی؟ اس نے حسین خواب دکھائے تھے، لیکن اب وہ اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ اس کی دفعہ پریس کی ہوئی شرٹ ویسے ہی بیڈ پر پڑی تھی جسے اس نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ پورے کمرے کی ایک چیزیں صفائی کر کے اس نے گردن پر بیس لگائی تھی جس سے اس کا زخم چھپ گیا تھا۔ ایک بار پھر آنسو باہر آنے کے لیے بےتاب تھی۔ اب باہر سے خالہ کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ کمرہ لاک کرتی بستر میں گھس گئی تھی۔ اس وقت وہ بات کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ تو کیا یہی میری اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میرا سب کچھ چھین لیا۔ ملیحہ کے ماما بابا ملیحہ کو کوئی خوش نہیں رہنے دیتا۔ کاش ماما آپ ہوتی، بابا ہوتے۔ اس کی آنکھیں باری ہو رہی تھیں، آنسو باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ ملیحہ، کسی کی آواز گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ ملیحہ، یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ کہاں تھی؟ یہ کیسا باغ تھا؟ ملیحہ، ماما میری بچی، ادھر آؤ، ماما کے پاس آؤ۔ وہ اپنی جگہ پر جیسے فریز ہو گئی تھی۔ وہ نورانی چہرہ اپنی بائیں پھیلائے کھڑا اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ ماما آؤ میری جان، ماما ملنے آئی ہیں۔ یہ خواب ہے؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تھی۔ آپ رو رہی تھی، میں اس لیے آئی ہوں۔ کوئی ایسے روتا ہے کیا؟ آکاش، وہ انہیں بتا پاتی کہ آپ کے جانے کے بعد ملیحہ پل پل روئی ہے۔ بیٹیاں ماؤں سے کچھ نہیں چھپاتی ہیں، آؤ میری جان۔ لیکن وہ ہل نہیں پا رہی تھی، وہ جانا چاہتی تھی، ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، پر ایسے جیسے اس کے پاؤں فریز ہو گئے تھے۔ وہ نورانی چہرہ اس کے قریب آیا اور بغیر کسی پل کی دیر لگائے اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ ماما، ماما کی جان، ماما کو بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو کرتے ہیں نا پیار آپ سے، تو پھر وہ سب کچھ کیوں چھین لیتے ہیں مجھ سے؟ غلط بات ہے، ایسے نہیں کہتے، وہ تو آزماتے ہیں ان کو جو اسے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو صبر کرنا ہے ملیحہ، یہ رونا دھونا، اپنی قسمت کو کوسنا، میں نے یہ تو کبھی نہیں سکھایا تھا آپ کو۔ پر ماما میں تھک گئی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا انہیں میری سسکیاں سنائی نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ماما، اللہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں ملیحہ، بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ نورانی چہرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن پتہ نہیں ملیحہ پرسکون کیوں تھی۔ ماما یکدم خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ آس پاس کوئی جنگل نہیں تھا، کوئی نورانی چہرہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ رو رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کی ماما خواب میں آئی تھی اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ماں باپ اولاد کے درد کو قبر میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری اللہ جی،
اور ایسے شرمندہ ہو گئی تھی۔ ملیحہ کمزور نہیں پڑے گی، میں اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ وہ خود سے یاد کر رہی تھی۔ الیان آدھی رات کو گھر آیا تھا، آفس سے وہ کب کا فری ہو چکا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنی صبح کے رویے پر بہت شرمندہ تھا۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، پر پتہ نہیں اپنے دل کی بدلتی حالت پر وہ غصے میں سب بول گیا تھا۔ وہ ملیحہ سے نفرت کرنا چاہتا تھا، وہ نفرت کی حقدار تھی، لیکن اس کا دل کیوں اس کا ساتھ چھوڑا تھا؟ اس لڑکی کے آنسو کیوں اسے تکلیف پہنچاتے تھے؟ وہ تھک کر صوف پر گرا تھا، اپنے بالوں کو بے بسی پکڑ کر پیچھے گیا تھا۔ وہ پریشانی میں یہی کرتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ گل بیگم نے حال کی ساری لائٹس جلائی تھی۔ آفس تھا، اور کہاں ہو سکتا ہوں؟ الیان ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتا بولا تھا۔ تمہیں احساس ہے اس گھر میں تمہاری ایک عدد بیوی بھی رہتی ہے؟ ماما میں تھک گیا ہوں، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے تمہیں 1000 فون کیے، تم نے ایک فون نہیں اٹھایا۔ ماما میں آفس میں کام کرنے جاتا ہوں، مجھے دن میں پتہ نہیں کتنی میٹنگز کرنی پڑتی ہیں، میرے پاس فون اٹھانے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور رہی بات ملیحہ کی، تو وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جو دن میں 1000 دفعہ فون کر کے اس کی خیریت دریافت کروں۔ وہ میری بیوی ہے، میں جانتا ہوں اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ کچھ چڑچڑا سا تھا۔ گل بیگم نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ماما میں جا کر اسے منا لوں گا، آپ سو جائیں۔ وہ روم میں نہیں ہے۔ گل بیگم کی بات پر وہ الٹے پاؤں گھوما تھا۔ کیا مطلب روم میں نہیں ہے؟ آپ کے روم میں کیا؟ ملیحہ، میں نے تمہیں وارن کیا تھا، کمرے کی بات کمرے میں ہی رہنی چاہیے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ غصے سوچتے ہوئے الیان گل بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ میرے کمرے میں نہیں ہے الیان۔ کیا مطلب؟ ہمارے روم میں نہیں ہے، وہ آپ کے روم میں بھی نہیں ہے، تو کہاں ہے ملیحہ؟ اچھا تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ ہاں پلیز فار گاڈ سیک مجھے بتائیں ملی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں تڑپ شامل تھی۔ ہزاروں وسوسے اس کے دماغ میں آئے تھے۔ کیا وہ گھر چھوڑ کر؟ کیا اس نے ماما کو سب بتا دیا؟ ہسپتال ہے وہ۔ گل بیگم کی بات پر اسے صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ واٹ ہاسپٹل؟ لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ماما پلیز مجھے بتائیں، لہجے میں واضح تڑپ تھی۔ کہیں اس نے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیا، ایک ہی خیال بار بار دل میں آ رہا تھا۔ بھائی ہادی اور علی اس کے پاس ہیں، آپ ریسٹ کریں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ نینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سب کو اگنور کرتا باہر چلا گیا تھا۔ اس وقت اسے ملیحہ کے پاس پہنچنا تھا۔ کیا بھائی یہ بھول گئے ہیں کہ وہ لڑکی ہماری خوشیوں کی قاتل ہے؟ ہر کوئی اس سے ہمدردی کرتا ہے، ہادی کا ملیحہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اب بھائی بھی۔ رائس ڈرائیور کر کے وہ علی کے بتائے ہوئے اسپتال پہنچا تھا۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر وہ خود حیران تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے تھم رہی تھی، اسے دوری کے خیال سوانے روح تھا۔ بار بار اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ صبح وہ کس طرح ڈر کر رو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ نرس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ تم چیٹنگ کر رہے ہو علی؟ میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ ہادہ ملی، میں نے کب چیٹنگ کی؟ ہادی تم نے دیکھا نا، اس نے چیٹنگ کی ہے، میری گوٹی نہیں مرتی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے ملی، تم چیٹنگ کر رہے ہو۔ تم دونوں ایک ساتھ مل کر مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ تم جھوٹے ہو، یہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جی جی، ایک تو میں اسپیشل تم لوگوں کے ساتھ لوڈو اسٹار کھیل رہا ہوں اور تم لوگ مجھے ہی جھوٹا کہہ رہے ہو۔ تو ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ کھیلو، تمہارا جو سڑا ہوا منہ بنا ہوا ہے نا، اسے ٹھیک کرنے کے لیے کھیل رہا تھا۔ بس کرو، تم علی سے ریسٹ کرنے دو، مجھے گھر جانا عادی، یہ ڈرپ کب ختم ہوگی؟ بس تھوڑی سی رہ گئی علی، تم جو کچھ کھانے کے لیے لاؤ اس کے لیے۔ میں نہیں کھاؤں گی کچھ بھی، پچھلے 5 گھنٹوں سے تم لوگ مجھے کھلا رہے ہو، اب بس۔ ہاں تم تو کھا کر بہت موٹی ہو گئی ہو، اتنی کہ یہ بیڈ بھی ٹوٹ جائے گا، تم زمین پر قدم رکھو گی زمین پھٹ جائے گی، مجھے ایک ایک مارو گی تو میں وہ مرکری میں جا کر گروں گا۔ علی کچھ اس اسٹائل سے بولا تھا کہ عادی کا کیا گونجا تھا، اور ساتھ میں ملیحہ کی ہنسی کی کھنک بھی سنائی دی تھی۔ الیان نے مٹھیوں کو زور سے بھیجا تھا، ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ یہاں اس کی فکر میں مرا جا رہا تھا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک تھی کیونکہ ہادی اس کے ساتھ تھا۔ جب ہادی اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ یوں ہی خوش رہتی تھی۔ بھائی، ملیحہ کی ہنسی کو بریک لگی تھی، وہ نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ ہادی نے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ بہت غور سے دیکھا تھا۔ گھر چلیں، الیان نے 2 لفظی بات سنجیدگی سے کی تھی۔ ڈرپ اتار دیں، علی نے نرس کو بلایا تھا، لیکن اس کی جگہ وارڈ بوائے کو ملیحہ کی طرف بڑھتا دیکھ الیان اس کے درمیان میں آیا تھا۔ وہ سب حیران پریشان کھڑے الیان کو دیکھ رہے تھے۔ نرس کو بلاؤ سر، ایکچولی اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ کیا اس پورے اسپتال میں ایک ہی نرس موجود ہے کیا؟ بولو، وہ سے چیخا تھا۔ کیا ہو گیا علی؟ ڈرپ ہی اتارنی ہے، وہ اتار دیتا ہے، آپ اپنا کام کیجیے۔ ملیحہ کو ڈرتے دیکھ ہادی نے وارڈ بوائے کو اشارہ کیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا جلدی سے ملیحہ سے دور ہوا، کیونکہ اسے اپنی جان پیاری تھی، اور یہ بندہ جس طرح اسے آنکھیں دکھا رہا تھا ممکن تھا اسے مار ہی دیتا۔ الیان ملیحہ کے نزدیک آیا تھا، اس نے زور سے بستر کو مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ ویسے ڈر رہی تھی اور الیان کو یہ بات زہر لگی تھی۔ اس نے آرام سے ڈرپ اتار دی تھی اور 1 منٹ میں اسے اپنی باؤں میں بھرا تھا، جبکہ پیچھے علی اور ہادی منہ کھولے سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ ہسپتال میں لوگوں کے ہجوم میں وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے گود میں اٹھائے چل رہا تھا۔
ڈر اور شرمندگی کے مارے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ دوپہر 3 بجے قریب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو زور سے سر چکرایا تھا۔ 2 قدم آگے چلی تھی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ وہیں ڈیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اسپتال میں تھی۔ ہادی اور علی اس کے پاس سے ڈاکٹر بتا رہا تھا وہ 2 دن معدہ خالی رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ مسلسل کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ہادی اور علی کے ڈھیروں سوالات تھے پر اس کے پاس کسی کا جواب نہیں تھا۔ انہیں شک نہ ہو جائے اس لیے وہ ان سے بے تکلف ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ لیکن اب الیان کا رویہ پورے راستے وہ سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرتا آیا تھا۔ فون پر اس نے گل بیگم کو بتایا تھا کہ ملیحہ اس کے ساتھ آ رہی ہے، وہ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ ملیحہ کو اس کی خاموشی سے بھی خوف آ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ بنا سے کوئی بات کیے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ملیحہ سے اس کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ ہی اسے اپنے ساتھ کمرے میں آنے کو بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ایک فالتو کو اسے لگا تھا وہ اس کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ اس کا خیال ہی تھا۔ وہ اسے بنا اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ڈرپ کی ڈوز کافی آئی ہوئی تھی، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مشکل سیڑھیاں چڑھتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہی اندھیرا۔ اس نے گھبرا کر لائٹ کا سوئچ آن کیا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ لائٹ آن ہونے پر اس نے 1 سیکنڈ کے لیے آنکھوں سے بازو اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر کروٹ بدل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹی تھی۔ الیان کو سے اٹھا تھا اور کمرے کی ساری لائٹس آف کی تھی۔ پلیز لائٹ آن کر دیں، تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ ڈرامے مجھ پر اثر کریں گے؟ الیان کی بات اس سے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ کھانا نہ کھا کر تم سب کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں بہت ظلم کرتا ہوں تم پر، ہے نا؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ویسے مجھے لگا تم مرور جوگی پر بہت ڈھیٹ جان ہو تم۔ الیان بات کرتے ہوئے ہنسا تھا اور اس کی ہنسی کسی تیر کی طرح ملیحہ کو چبھی تھی۔ اس کا حال پوچھنے کی بجائے وہ اسے اور باتیں سنا رہا تھا۔ اب تم رونا شروع کر دو گی، یہی تو آتا ہے تمہیں، پر ان آنسوؤں کا صرف ہادی پر ہی اثر ہوتا ہے، ہوگا مجھ پر نہیں۔ نیند سے بوجھل ہوتی سرخ آنکھیں اس نے اٹھائی تھیں۔ میڈیسن کا اثر ہو رہا تھا۔ الیان نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ کانٹے دار طنز کرتے ہوئے وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ ملیحہ کو سردی لگ رہی تھی لیکن بلینکٹ سارا وہ خود پر لے چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کمرے کا ہیٹر بھی بند کر دیا تھا۔ پھر سے وہی اندھیرا تھا، وہی سائے درد سے بھاری ہوتا سر۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ الیان کی باتیں دماغ میں گھومی تھی، بند پلکوں پر آنسو ٹھہرے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی تھی پر سردی سے پورا وجود کانپ رہا تھا اور مسعود پورے کا پورا بلینکٹ خود پر اوڑھ چکے تھے۔ اللہ، یہ شخص اتنا ظالم تھا، اتنی نفرت تھی اسے ملیحہ کے وجود سے کہ ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ میڈیسن کی ڈوز ہیوی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ہاں، الیان لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی تھی۔ نیند میں ملیحہ کو محسوس ہوا تھا اس پر کسی نے بلینکٹ اڑایا ہے، پر وہ پوری کی پوری بلینکٹ میں گھس کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ جاگتے وجود کی نیند حرام کر گئی تھی۔ ماما جانی 1 کپ کافی۔ الیان ابھی اٹھ کر نیچے آیا تھا۔ اب خالی پیٹ کافی پیو گے؟ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ماما میرا سر درد کر رہا ہے، اس وقت کافی چاہیے مجھے۔ کیا ہوا؟ آنکھیں اتنی سوچ حالات تو ٹھیک سے سوئے نہیں۔ الیان نے کل رات کے بارے میں سوچا تھا۔ نیند میں جیسے وہ اسے چپک کر سو رہی تھی، اس کا جینا حرام ہی تھا۔ اوپر سے نیند میں اور معصوم لگتی ہے، بندہ کرے بھی تو کیا۔ کن سوچوں میں پڑ گئے؟ ملی تو ٹھیک ہے نا؟ ماما ٹھیک ہے وہ، پر میں اب ٹھیک نہیں رہوں گا۔ آخری بات اس نے منہ میں کی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو صبح صبح ہی آپ نے درشن کروا دیے۔ میری چھوڑو، تم آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ افسوس سے میری آج کلاس ہے 7 بجے بس، علی نے کہتے ہوئے ہاتھ الیان کی کافی کی طرف بڑھایا تھا جو الیان اس سے پہلے ہی پکڑ چکا تھا۔ کیا یار بھائی، مجھے پی لینے دے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ تو مجھ پر احسان کر رہے ہو نا، جاؤ، آپ تو پہلے سے زیادہ سڑ گئے ہیں۔ ماما آپ ہی دے دیں مجھے اپنی کافی، جلدی اٹھ جانا تھا تو بنا لینی تھی، اب سیدھا یوں نہیں جاؤ۔ گل بیگم نے بھی اپنی کافی چھپائی تھی۔ حد ہے بھائی، بندوں کی مائیں کہتی ہیں گھر کی چیزیں کھاؤ، ناشتہ کر کے جاؤ، اور ایک میری ماں ہے خالی پیٹ مجھے بھیجیں گے۔ بیٹا جن کی تم جیسی اولاد ہو نا، ان کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اور کیا میں نہیں جانتی تم فجر کے وقت فریج میں گھسے کیا کھا رہے تھے؟ ماما اتنی سردی ہے، میرے روم کا ہیٹر کس نے بند کیا؟ نینا آنکھیں ملتی باہر آئی تھی۔ ان سب نے گہری نظروں سے علی کو دیکھا تھا جو شو پیس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ کیا مطلب، مجھے کیوں گھور رہے ہیں آپ لوگ؟ علی سب کی نظریں خود پر محسوس کرتا بولا، ماما میں نے اس کی جان نکال دینی ہے، میری بھی ابھی آنکھ لگی تھی۔ نینا آ کر اب گل بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، سر ان کے کندھے پر رکھتے آنکھیں بند کی تھی۔ تو کس نے کہا تھا آدھی رات تک جا کر اپنے مجازی خدا سے بات کرو؟ اسے ملیحہ سے فرصت ملے تو مجھ سے بات کرے نا۔ نینا نیند میں بڑبڑائی تھی۔ سب اس کی بات پر خاموش ہوئے تھے جبکہ الیان نے کافی کا کپ آدھا واپس رکھا تھا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ ایک نظر نینا کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ملیحہ کی آنکھ ابھی کھلی تھی۔ خود کو کمرے میں اکیلا پا کر اس نے شکر کیا تھا وہ جا چکا ہے۔ خوشی خوشی اٹھ کر فریش ہوئی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا، سردی کی وجہ سے ناک ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بالوں کو ایسے ہی رف سے جوڑا بنائے شال اوڑھ گئی تھی، کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔
ابھی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی کہ الیان سے سامنا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ میں نیچے جا رہی ہوں۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ میں نے کپڑے نکال دیے تم نے؟ الیان نے ایک قدم آگے لیا۔ وہ نکالے یا نہیں؟ وہ ایک قدم اور نزدیک آیا تھا۔ نہیں، مجھے لگا آپ چلے گئے ہوں گے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ایک بے مطلب سوال تھا جس کا جواب ملیحہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا تھا اور دونوں اب کمرے میں آ چکے تھے۔ میں نکال دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بھاگی تھی۔ صبح صبح وہ اس کا سامنا تو بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیند میں تو ایسے چپک کر سوتی ہے اور ہوش میں میرے سائے سے بھی دور بھاگتی ہے۔ الیان نے منہ بنایا تھا۔ ملیحہ نے جلدی سے اس کے لیے قابل قبول کپڑے نکالے تھے جسے الیان نے 10 دفعہ ریجیکٹ کیا تھا۔ اب کی بار ملیحہ نے بلو شرٹ اور ڈریس پینٹ نکالی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جاؤ، وہ ملیحہ میڈم کو نیچے عادی صاحب بلا رہے ہیں۔ کلثوم کی بات سن کر الیان کے ماتھے پر اچھے خاصے بال پڑے تھے۔ ملیحہ کپڑے بیڈ پر رکھتی باہر کی طرف بڑھنے والی تھی جب اس کی کلائی کسی کی جارحانہ گرفت میں آئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں جانے کے لیے؟ میں نے کپڑے نکال لیے ہیں، اس کے ساتھ میچنگ ٹائی بھی نکالو۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ عادی صاحب کہہ رہے ہیں انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے، نیچے آئیں۔ کلثوم ایک بار تمہیں کہہ دیا نا، وہ آ رہی ہے، اب دوبارہ مت آنا۔ اپنے عادی صاحب کو بولو انتظار کرے۔ الیان کا موڈ ایک دم بدلا تھا۔ کلثوم بیچاری جان کھا کر نیچے چلی گئی تھی۔ ملیحہ کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک ٹائی نکال کر باہر رکھی تھی۔ یہ بلیک ٹائی پہنوں گا میں؟ الیان نے ٹائی کو غصے سے نیچے پھینکا تھا۔ ملیحہ ڈرتی ساری ٹائی نکال کر باہر لے آئی تھی۔ لگتا ہے بہت جلدی ہے تمہیں اپنے ہادی سے ملنے کی۔ کیا مطلب؟ میری باتوں کا مطلب تم کیسے سمجھو گی؟ تمہیں بس ہادی کی باتیں سمجھ آتی ہیں نا؟ الیان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا آثار بنایا تھا۔ آپ غلط سمجھ، ٹائی پہناؤ مجھے۔ الیان نے وہی بلیک ٹائی اسے پکڑائی تھی۔ مجھے نہیں آتی، مجھے انکار سننا بالکل بھی پسند نہیں ہے مسز۔ کمر پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ جلدی کرو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ الیان کے اتنے قریب اور سخت گرفت وہ کچھ بھی بولنے سے کھا سکتی۔ ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اپنے قدموں پر تھوڑا اونچا ہوتی وہ ٹائی اس کے گلے میں ڈال چکی تھی۔ اب اس کے آگے کیا کرنا تھا یہ اس کے فرشتے کو بھی نہیں پتا تھا۔ بے بسی سے اس نے اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ ان کو سزا دینا کب بند کرو گی تم؟ الیان کی بات پر وہ سرخ پڑی تھی۔ الیان نے اسے چھوڑتا اپنی ٹائی اتار کر اس کے گلے میں ڈال چکا تھا۔ تمہیں تو کوئی کام آتا نہیں، میں ہی تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ الیان نے ٹائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ملیحہ اس وقت کو ہو سکتا جب وہ اٹھی تھی، اگر سوئی رہتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ ویسے کل ڈرامہ اچھا کیا تھا تم نے۔ ملیحہ نے حیران نظریں اٹھائی تھی لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ لیکن وہ کیا ہے نا، میں بہت سخت جان ہوں، اگر تم مر بھی جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الیان نے ٹائی کا ایک بال لیا تھا۔ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ لیکن میں تمہیں اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا، ابھی تو تم سے بہت سے حساب باقی ہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف بہت سکون سے بول رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنا بدلہ بھول جاؤں گا؟ معصوم چہرے کے پیچھے چھپی ایک قاتل کو بھول جاؤں گا؟ آنسو ملیحہ کی پلکوں سے اترتے نیچے چلے گئے تھے۔ میرے باپ کو مار کر تمہیں سکون نہیں ملا جو تم اب میری بہن کی خوشیوں کی دشمن بن گئی۔ الیان نے ٹائی کو زور سے کسا تھا۔ ملیحہ کا سانس بند ہوا تھا۔ الیان، ملیحہ نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اب پلیز، وہ آنکھوں سے نفی میں سر لا رہی تھی۔ الیان نے ٹائی کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ خوف اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ سانس پھول چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ آج کی سزا ہے۔ آج کے بعد اگر تم نے میری کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو سزا اس سے ڈبل ہوگی جو تم سہ نہیں پاؤ گی میری جان۔ ایک بار پھر ملیحہ افریدی کو اپنا آپ بے معنی لگا تھا۔ وہ جب چاہتا اس کے کردار کی دھجیاں اڑا جاتا تھا۔ اس کے الفاظ نہیں، زہر میں ڈوبے ہوئے تیر تھے جو اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ جاتے تھے۔ خالہ جانی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ آپ پلیز مت جائیں۔ اگر جانا ہے تو آج ہی واپس آ جائیے گا نا پلیز۔ گل بیگم کے سسرالی رشتہ داروں میں کسی کی وفات ہو گئی تھی۔ علی اور گل بیگم دونوں واپس گاؤں جا رہے تھے، لیکن ملیحہ ضد تھی کہ وہ نہ جائیں کیونکہ بقول اس کے اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے یار ملی، نینا بھی تو گھر میں ہے اور بھائی بھی ہوں گے، تو میں سے ہی ڈر رہی ہوں۔ اب وہ علی کو کیا بتاتی؟ سب سے زیادہ ڈر تو اسے اس کے بھائی سے ہی لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ گھر والوں کی موجودگی کی وجہ سے تھوڑا بچ جاتی تھی، لیکن اب تو اسے موقع مل جائے گا۔ پچھلے واقعے کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ ملیحہ نے مکمل اسے اگنور کیا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے کام کر کے خالہ کے پاس جا بیٹھتی تھی۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا بچہ بس ایک ہفتے کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گی۔ الیان سے ہے نا تمہارے پاس، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ خالہ جانی، آپ ماما، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ تم ادھر کیا کرو گی؟ مجھے میرے سارے کزن سے ملنا ہے، اور ویسے بھی جو فوت ہوئے ہیں وہ لاریب کے والد تھے، تو آپ لوگ الیان بھائی کو ساتھ نینا جس کا جانا ضروری ہے وہ جا رہے ہیں، اگر تمہیں جانا ہے تو چلو۔ گل بیگم نے بیچ میں ہی اس کی بات روکی تھی، پر آپ لوگ بھائی سے یہ بات کیوں چھپا رہے ہیں؟ نینا، تم چل رہی ہو یا نہیں؟ علی ملیحہ کا زر پڑتا چہرہ دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ دوسروں کے کیے کی سزا ہم کب تک بھگتیں گے؟ نینا پیر پٹکتی باہر بڑی تھی۔
کیا لاریب کے بابا؟ کچھ نہیں ہوا ملی، تم خیال رکھنا اپنا بھی اور الیان کا بھی، میں عادی کو بول دیتی ہوں جب تک علی نہیں آ جاتا وہ تمہارے پاس ہی رکے گا۔ گل بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جیسے بہلایا تھا۔ محمد چلیے دیر ہو رہی ہے، علی نے باہر سے ہی آواز لگائی تھی۔ گل بیگم کب کی جا چکی تھی لیکن وہ وہیں دروازے پر کھڑی سو رہی تھی۔ کس کا قصور کیا تھا؟ الیان سے نکاح کرنا اور اب الیان سے محبت کرنا؟ وہ کسی بھی معافی کے لائق نہیں تھی۔ اگر الیان کو لاریب کے بابا کے بارے میں پتہ چلا تو کن سوچوں میں گم ہے میری گڑیا۔ اچانک ہادی کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ اللہ ہادی، ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ ایک تو تم ہر چیز سے ڈرتی ہو، اندھیرے سے، بارش سے، اونچا بولنے سے، اور بتاؤ کس چیز سے ڈرتی ہو تم؟ کسی بہت اپنے کو کھونے سے۔ ملیہ کی آنکھوں میں الیان کا عکس ہوتا تھا، چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ کیا سب ٹھیک ہے ملیہ؟ ہاں سب ٹھیک ہے، آپ اندر آئیں نہ پھر آپ بولیں گے۔ ملیہ نے کافی کبھی نہیں پوچھا۔ وہ ہنسی تھی اور وہ بہت کم ہنستی تھی۔ عادی نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ جو دل کہہ رہا تھا وہ سچ نہ ہو کبھی پھر بھی اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ اس کے ساتھ ہی اندر آیا۔ ملیہ جلدی سے کچن میں گھسی تھی۔ دسمبر کی دوپہر میں بھی دھند چھائی نظر آتی تھی۔ لگتا ہے مری کی ساری ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد ہی آ پہنچی تھی۔ سردی بہت بڑھ گئی ہے نا؟ عادی نے حال میں رکھا ہیٹر آن کیا تھا۔ سردیاں ہی اچھی ہوتی ہیں، یہ گرما گرم کافی پئیں چل لیں۔ آپ یہ گرما گرم کافی پی لیجئے۔ ملیہ نے دو بھاپ اڑاتے مگ ٹیبل پر رکھے تھے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ ہادی نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا تھا۔ بہت جلدی یاد آ گیا آپ کو؟ 2 دن سے ملنے آئے نہیں؟ میں اس دن آیا تھا، تمہارا چیک اپ کروانے جانا تھا، پر تمہارے ہسبینڈ نے بولا تم سو رہی ہو اور تمہارا چیک اپ وہ خود کروا سکتا ہے۔ ہادی نے ساری بات صاف صاف بتائی تھی۔ ہاں وہ اس دن سو رہی تھی میں، ملیہ نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا تھا۔ تم سو نہیں رہی تھی ملیہ، میں آیا تھا تمہارے کمرے میں، پر ہادی نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جبکہ ملیہ کے ہاتھوں کے مگ پر گرفت کمزور ہوئی تھی اور وہ سارا اس کے پاؤں اور ہاتھوں پر گر چکا تھا۔ اللہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ملی سارا ہاتھ جلا لیا۔ ہادی جلدی سے فریج سے برف نکال کر لایا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ نا، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہادی اس کا ہاتھ پکڑے اور برف کی ٹکور کر رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی جیسے رونے کا بہانہ مل گیا۔ ایک ہی سوچ تھی دماغ میں، اگر ہادی نے اس دن سب دیکھ لیا تھا تو اس کی جو عزت سب کے سامنے تھی، الیان اس سے بہت پیار کرتا، وہ بھی چلی جائے گی۔ جو کچھ تھا وہ ان کے روم میں تھا۔ دنیا کے سامنے وہ ایک بہت اچھا کپل تھے، لیکن اب اگر کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ الیان کی غصے بھری آواز پر ملیہ اچھل کر ہادی سے دور ہوئی تھی۔ الیان کی نظر ہادی کے ہاتھ کی طرف تھی جس نے ابھی تک ملیہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ ملیہ کا ہاتھ جل گیا تھا، اسی پر مرہم رکھ رہا تھا۔ تمہیں دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کب سے عادت پڑ گئی؟ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، میری وائف سے کوئی فری ہوئی ہے مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے تم خیال رکھنا۔ وہ میری کزن ہے، میرا بھی اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ تمہارے بہت سے دوسرے لوگوں کے بھی رشتے ہیں، جیسے کہ نینا، تمہیں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ۔ الیان کی بات پر شرمندگی سے ملیہ کا سارا سر جھکا تھا۔ وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر کیچڑ پھینک رہا ہے۔ تمہاری سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے الیان؟ ویسے تمہاری نظریں دوسروں کی بیویوں پر۔ انف از انف مسٹر الیان افریدی، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ ہادی کو اسے سیکھا تھا، اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا الیان کا گلا دبا دے۔ بلند آواز میں بولنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ یو نو وٹ، یو ڈونٹ ڈیزرو اے گرل لائک ملیہ۔ آئی واز رانگ، آئی تھاٹ دیٹ یو چینج بٹ نیور۔ یو کانٹ چینج اینڈ یو کانٹ چینج، اٹس یور اولڈ ہیبٹ ٹو blame others just to satisfy your inner peace, and now you are doing the same what you did 4 years before۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیان نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ علی پلیز چھوڑیں اسے۔ سچائی کا سامنا کرنے سے تو تم ہمیشہ ڈرتے ہو، لیکن اس دن کیا ہوگا جب ساری سچائی کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی؟ جب لاریب کی سچائی تو تم میرے بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے عادی۔ الیان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ ایک سچے دوست کی طرح تمہارا ساتھ دیا اور دیتا رہوں گا، لیکن جہاں پر تم غلط ہو وہاں پر مجھے اپنے ساتھ نہیں پاؤ گے تم۔ اپنا گریبان جھاڑتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ شخص یہاں پر؟ ہادی کے جانے کے بعد الیان اس نازک چاند پر برسا تھا۔ وہ خالہ جانی نے، اگر تم اٹکی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ سے الیان نے اس کی کلائی مروڑی تھی۔ تمہیں کیا لگا میری پیٹھ پیچھے تم یہ گول کھلاؤ گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بولو۔ کلائی پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ کیا کرنے آیا تھا وہ یہاں؟ بولو۔ میں نے ماما جانی گئی تو تم نے بلا لیا اپنے یار کو، بولو کیا بتا رہی تھی اسے؟ کیا رونے رو رہی تھی اس کے آگے؟ میں نے نہیں بلایا، میرا یقین کرے۔ تمہارا یقین کروں میں جو میرے باپ کی قاتل ہے، جس نے میری محبت چھین لی مجھ سے اور اب میری بہن کے حق پر خدا رہا ایسے الفاظ مت استعمال کریں۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو خالہ سے پوچھ لیں، وہ اپنے بارے میں ایسے الفاظ سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ تمہاری وجہ سے 4 سال پہلے میں نے اپنا باپ، اپنی محبت اور آج اپنا دوست کھو دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا ملیہ۔
وہ سے اس نے ملیہ کی کلائی چھوڑی تھی، ہاتھ پہلے سے ہی جلا ہوا تھا، اب اس کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ پرویز عالم اس پر بھی ایک نظر ڈالے بغیر باہر چلا گیا تھا۔ کیا اسے یہ بھی برداشت کرنا تھا؟ اب اس کے اور ہادی کے رشتے پر بھی سوال اٹھنے لگے تھے۔ اسے یاد تھا جب 4 سال پہلے الیان باہر چلا گیا تھا، الیان کی موجودگی میں ہادی سے بات نہیں کرتا تھا، وجہ تھی الیان کی ملیہ کے لیے نفرت۔ لیکن الیان کے جانے کے بعد وہ ملیہ کے پاس آیا تھا۔ وہ ڈرتی گھبراتی چھوٹی سی لڑکی اس کی کزن تھی، اس کی پھوپھو کی اکلوتی نشانی، جن کے غم میں اس کے بابا دنیا چھوڑ گئے۔ وہ روز ملی سے ملنے آتا تھا۔ اس گھر میں علی اور نینا بھی اس سے اتنی بات نہیں کرتے تھے۔ علی ہاسٹل چلا گیا تو وہ بالکل اکیلی ہوگی، لیکن ہادی روز آتا، اس کے لیے اسٹوری بکس لے کر اس سے باتیں کرتا، اسے اپنے اور الیان کی بچپن کی باتیں بتاتا۔ وہ صرف اس کی باتیں سنتی تھی۔ پھر اسے روز انتظار رہنے لگا کب ہادی آئے گا۔ ہادی کے ساتھ بیٹھ کر اسٹوری بک پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، یہ سب جیسے روٹین کا ایسا تھا۔ لیکن الیان کی واپسی سے ہادی بھی اسے دور رہنے لگا تھا۔ اب جب الیان ٹھیک ہو گیا تھا، ہادی بھی ملیہ سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ وہ ڈرتا تھا اگر ملیہ کی طرفداری کی تو اپنے دوست کو کھو دے گا، اور یہ بات وہ ملیہ کو بھی بتا چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ الیان دل کا برا نہیں ہے، گزرے کچھ سالوں میں ہوئی پریشانیوں نے اس کا رویہ بدل دیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ علی کسی کو ہرٹ کر ہی نہیں سکتا، غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن اس کا دل بہت نرم ہے۔ لاریب نے اسے ایسا بنا دیا سخت دل، وہ بے وفائی کے تانے دے کر اسے چھوڑ گئی۔ لیکن ملیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو الیان ہادی کی باتوں میں ہوتا تھا وہ کہاں گیا۔ یہ الیان تو کہیں سے بھی رحم دل نہیں ہے۔ دن گزر گیا تھا، رات آ گئی تھی، وہ وہیں حال میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ شخص ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا، وہ کیوں تھا اتنا بے رحم؟ ڈر کے مارے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی جب ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا تھا۔ ملیہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، کوئی لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں آیا تھا۔ ملیہ نے ایک قدم پیچھے بڑھایا تھا، لیکن الیان کو بکھری حالت میں دیکھ کر اس کا دل کانپا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا جب ملیہ نے اسے سہارا دیا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ بند ہوتی آنکھیں اور ڈولتے وجود سے اس نے ملی کو دھکا دیا تھا۔ الیان آپ ڈرنک ہے؟ ملیہ کو حیرت ہوئی تھی، اتنے سالوں میں اس نے یہ آرام چیز منہ نہیں لگائی تھی، پھر آج ہاں ہوں میں ڈرنک۔ کیا کر لو گی تم؟ بولو الیان پلیز۔ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ بہت نفرت کرتی ہو نا تم مجھ سے؟ اس کی گرفت ہلکی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ آپ ہادی سے محبت ہے تمہیں، ہے نا؟ نہیں، جھوٹ تم جھوٹی ہو، یہاں سے جھوٹی ہیں۔ وہ ایک دم سے اس کے دور ہوا تھا۔ الیان پلیز۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ کیوں مارا تم نے میرے باپ کو؟ بولو کیا مل گیا تمہیں؟ وہ جیسے تھک گیا تھا، اس نے اپنا سارا بوجھ ملیہ کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ لاریب کہتی تھی وہ مجھ سے سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے، پر پھر اس نے میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا؟ ملیہ بمشکل سے اسے نیچے اپنے روم میں لے کر گئی تھی، جہاں اتنا بھاری وجود ایک نازک سی جان سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سب کچھ کسی کو مجھ سے سروکار نہیں ہے۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کیا میں محبت کے قابل نہیں؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ تو پھر لاریب کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ وہ بار بار اس کا ذکر کر رہا تھا۔ ملیہ کو لاریب سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے شادی کر لی، وہ آپ کے قابل نہیں تھی، الیان نہیں تھی آپ کے قابل۔ وہ تم جانتی ہو نا نام، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، تم کیوں مجبور کر رہی ہو مجھے؟ الیان کی باتیں، اس کا رویہ، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ویسے بس اسے ڈر رہی تھی۔ پر پلیز چھوڑے مجھے، تمہیں چھوڑ دیا تو تم اس ہادی کے پاس چلی جاؤ گی تو تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں جانا۔ الیان اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ پر ملیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش ہم اپنا ماضی بھول سکتے، میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ ملیہ کی حیرت میں اضافہ ہوا تھا جب الیان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ میں تمہیں بہت تکلیف دیتا ہوں نا؟ وہ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھتا بولا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں نے اس رات جھوٹ بولا، وہ سب ڈرامہ نہیں تھا، میں سچ میں تم سے پیار تھا۔ تم ہادی پاس نہیں جاؤ گی نا؟ وہ بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہا تھا، اور ملیہ وہ جیسے بت بن گئی تھی۔ ایک لمبی رات ختم ہوئی تھی۔ آج اسلام آباد میں دھند کا راج بھی ختم ہوا تھا۔ صبح 9 بجے ہی ہر طرف دھوپ تھی، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ آج ہر کوئی سنہری دھوپ کے مزے لے رہا تھا۔ قدرت کے بھی کیسے کیسے نرالے رنگ ہیں۔ جون جولائی میں اسی دھوپ کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اور سردیوں میں لوگ اس دھوپ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ جو پودوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، الیان کی آواز پر کانٹا ہاتھ میں چبھا تھا۔ وہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، ڈر سے وہ 2 قدم دور ہوئی تھی۔ آواز سے اس کی شال کندھے سے سرکی تھی۔ الیان کی آنکھوں کے آگے کل رات کے منظر لہرائے تھے، تو اس نے کر ہی دیا اظہار ملیہ سے اپنی محبت کا۔ ویسے محبت کر ہی بیٹھا جیسے وہ نفرت کا دعویدار تھا۔ کیا محبت ایسی ہی ہوتی ہے؟ کیا محبت پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا؟
کیا محبت یوں ہی بے بس کر دیتی ہے جیسے الیان افریدی کو کر دیا تھا؟ وہ کیسے اپنی انا قربان کر کے اسے یہ بولے وہ اس سے پیار کرتا ہے؟ وہ جو ستمگار ہے اچانک اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، یا وہ ہار گیا؟ وہ 4 سالوں سے اس محبت سے بھاگ رہا تھا، ان گہری نم آنکھوں سے بھاگ رہا تھا جو اسے سونے نہیں دیتی تھی، اور وہ جو بے چینی تھی، وہ جو غصہ تھا، کیا وہ محبت تھی؟ کیا محبت اتنی ظالم ہوتی ہے؟ الیان افریدی۔ مختلف سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ایک سچ وہ مان چکا تھا، اسے اب ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے تھے، وہ اب آنکھوں کو اور رلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب اس سے کیسے بدلہ لیتا جب اسے ہار گیا تھا، اپنے ضمیر سے ہار گیا تھا؟ وہ جب بھی اس پر کوئی ظلم کرتا تھا تو اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ یہ کیسی نفرت تھی الیان افریدی کی؟ کیا ایسی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے؟ کل اس نے ملیحہ پر اپنے جذبات عیاں کر لیے تھے، کیا وقت آ گیا تھا کہ وہ سب بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں؟ وہ دونوں ہی کچھ فٹ کے فاصلے پر کھڑے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ الیان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا، علی کسی کی آواز پر اس کے اٹھتے قدم رکے تھے، دنیا جیسے فریز ہو گئی تھی۔ 4 سالوں بعد یہ آواز اس کے پاس گونجی تھی۔ ملیحہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائی تھی، الیان پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جیسے اگر وہ پلٹے گا تو وہ سراب اس سے دور چلا جائے گا۔ اس کی نظریں سامنے ملیحہ پر تھیں جس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا ہو گیا تھا۔ علی! اب کسی نے تڑپ کر پکارا تھا۔ الیان ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ لاریب! اسے لب بہت آہستہ سے ہلے تھے، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ ملیحہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔ اس نے زور سے شال کو اپنی مٹھیوں میں بھیجا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر لاریب کو ایسے نزدیک دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ملی کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا، پر کیوں؟ وہ ایسے ہی کھڑا ملیحہ کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ ہاں علی، میرے بابا! لاریب کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ 4 سال بعد وہ اس کے سامنے تھی، جس سے کبھی دن رات باتیں ہوا کرتی تھی۔ اسے روتا دیکھ دل میں کہیں درد اٹھا تھا۔ علی میرے بابا! لاریب! الیان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹھو ادھر۔ الیان اسے تھامتا لان میں بنی کرسیوں کی طرف لایا تھا۔ میرے بابا! علی! وہ مجھے ریلیکس لاریب! اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ان سے کچھ فٹ دور کھڑی ملیحہ نے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ علی! لاریب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے۔ وہ جو میرے بابا نا مٹیوں سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ شدید کھانسی ہوئی تھی، وہ دیوانہ وار رو رہی تھی کھانسی کی وجہ سے، اب اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ ملیحہ پانی لاؤ جلدی! وہ پریشانی سے اس کی کمر تھپ تھپا رہا تھا۔ کھڑی کیا ہو؟ جلدی کرو، پانی لاؤ! اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ الیان اب اونچی آواز سے بولا تھا۔ ملیحہ جلدی سے اندر بھاگی تھی، پانی کا گلاس باہر بھیجا تھا۔ کلثوم صفائی کرنے آ چکی تھی۔ یہ لو پانی پیو، ریلیکس، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ الیان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، 2 قدم ساتھ چلتی وہ لڑکھڑائی تھی اور اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ الیان کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے تھے، وہ جلدی سے اسے باہوں میں بھرتا اندر بھاگا تھا۔ ملیحہ جو ان کے لیے کافی بنا رہی تھی، اسے ایسے الیان کی باہوں میں دیکھ کر بے چین ہوئی تھی۔ ملی جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو، ہری اپ! ملیحہ بھی پریشان ہوئی تھی، پر لاریب کو ان کے بیڈ روم میں لے کر جانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا تھا۔ کوئی گہرا صدمہ لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں، ان کی حالت نازک ہے، انہیں کچھ کھلائیں پلائیں اور ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر نے خاص ہدایات دی تھی۔ ملیحہ ایک بار بھی کمرے میں نہیں گئی تھی، وہ وہیں باہر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جب الیان سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا تھا۔ کیا ہوا ہے لاریب کے بابا کو؟ مجھے نہیں پتا۔ جھوٹ مت بولو ملیحہ، مجھے بتاؤ ماما لوگ کدھر گئے ہیں؟ الیان کی آواز بلند تھی۔ وہ کسی کی ڈیتھ، لاریب کے بابا فوت ہوئے ہیں نا؟ وہ ہاں یا نا؟ الیان دھاڑا تھا۔ ملیحہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس نے زور سے ہاں میں سر لایا تھا اور الیان نے اس کے سامنے پڑا ٹیبل الٹا تھا۔ ملیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اتنی بڑی بات ہوگی اور کسی نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا چاہتی ہیں اب ماما مجھ سے؟ کر تو لی ہے تم سے شادی، اور کیا کروں میں؟ کس حق سے انہوں نے یہ بات چھپائی مجھ سے؟ اور تمہیں پتہ تھا نا، سب جان بوجھ کر نہیں بتایا مجھے لگا آپ کو پتہ ہوگا۔ اور پلیز یہ معصوم نہیں بنا کرو میرے سامنے، سارے فساد کی جڑ ہو تم۔ الیان اوپر سے سیڑھیوں سے لاریب اتری تھی۔ تم کیوں آگے نیچے؟ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے الیان کا لہجہ نرم ترین تھا۔ وہ 4 سالوں بعد بھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ ملیحہ کو اپنا آپ اس کے سامنے زیرو لگا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جیسے جنت کی کوئی اور ہوتی ہے، اس لیے تو الیان کبھی اسے بھول نہیں پایا تھا۔ ملی نے یہی وجہ سوچی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب یہاں کیا ہوا؟ وہ ٹوٹے ہوئے کانچوں کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں، تم آؤ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ ملیحہ تمہاری بیوی؟ لاریب کی بات پر جیسے الیان غور ہی نہیں کیا تھا۔ ملیحہ کلثوم کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کرو، اسے حکم دیتا وہ لاریب کو لے کر باہر لان میں گیا تھا۔ اس کی حیثیت وہ بتا گیا تھا، لیکن اب اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شاید یہی اس کی زندگی تھی اور اتنی اس کی اہمیت تھی۔ ایک کام جو ملیحہ الیان افریدی اب زندگی بھر نہیں کر سکے گی، وہ ہے خواب دیکھنا، کسی چیز کا بھرم رکھنا، کچھ اچھا ہونے کی امید رکھنا۔ ملیحہ الیان افریدی زندگی کے ہاتھوں آج پھر ہار گئی۔ ماضی آج سامنے آ گیا، وہی
قصوروار تھی، اسے ہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ ایک آنسو خاموشی سے پلکوں کا دامن چھوڑ کر اترا تھا جسے وہ بے دردی سے صاف کر گئی تھی۔ کلثوم بریانی بنانی ہے آج۔ باہر لاریب اپنے اوپر بیتی کہانیاں الیان کو سنا رہی تھی۔ وہ جیسے سب بھول گیا تھا اس کے آنے سے۔ الیان کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ ملیحہ کے بارے میں الگ جذبات کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اب لاریب کے جانے سے جیسے ماضی میں واپس آ گیا تھا۔ سارے درد پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ لاریب وہ کتنا پیار کرتی تھی اس سے، لیکن اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ دھوکہ، بے وفائی۔ کیا وہ ان سب کے قابل تھی؟ کیا قصور تھا لاریب کا؟ کیا قصور تھا میرے بابا کا جنہیں ملیحہ نے اپنی غرض کے لیے؟ کاش ملیحہ تم اتنی خود غرض نہ ہوتی تو تم اتنی بے حیث اور ظالم نہ ہوتی۔ وہ لاریب کے آنسو دیکھتا الگ ہی سوچوں میں گم تھا۔ بے شک اس کے دل میں لاریب کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا لاریب نے صرف غصے میں آ کر اس لڑکے سے شادی کی، صرف اور صرف الیان سے بدلہ لینے کے لیے، اور جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لاریب نے جس لڑکے سے شادی کی تھی اس میں اس کے گھر والوں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس کے گھر والے یہی چاہتے تھے کہ وہ الیان سے ہی شادی کرے، لیکن وہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا جو ایک دفعہ بے وفائی کرتا ہے وہ پھر بار بار کرتا ہے۔ لاریب کے گھر والوں نے اسے سارے رشتے ختم کر دیے تھے، اور اس کا شوہر وہ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اس لیے وہ آج الیان کے گھر آئی تھی، کیونکہ اب اس کا اپنا کوئی گھر نہیں رہا تھا۔ میڈم کھانا لگا دیا میں نے۔ ٹھیک ہے، آپ الیان اور لاریب کو بلا لیجیے۔ ملیحہ ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر سجے کھانوں پر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی رات کے 8 بجے بھی اعلان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الیان تو بھول ہی گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی تیسرا وجود بھی رہتا ہے۔ باہر سے اب آوازیں آ رہی تھی دونوں کی۔ تھوڑی دیر بعد لاریب کی ہنسی گونجی تھی۔ شاید الیان اس کا منہ ٹھیک کرنے کے غرض سے اسے بہلا رہا تھا، جبکہ اندر سے ملیحہ کو بلانے کی زحمت کسی نے نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا الیان اسے کھانے کے لیے تو ضرور ہی بلائے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تھی۔ وہ سر کہہ رہے ہیں کافی بنا دیجیے۔ ان سے بولو خود بنا کر پی لیں، یا وہ جس مہارانی کے ساتھ لگے ہوئے نا اسے بولے میں نوکرانی نہیں ہوں ان کی۔ ملیحہ نے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا اور غصے سے جا کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاید پہلی دفعہ اس کی آواز اتنی اونچی گئی تھی۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ لاریب سے اسے نفرت تھی، اس لڑکی سے، کیونکہ وہ الیان کی محبت تھی۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا، پر اب الیان کسی اور کو توجہ دے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ایک بار کہہ دیا نا نہیں بنانی مجھے۔ ملیحہ کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، کیونکہ دروازے پر سامنے الیان تھا۔ مانتی پاران کی نت بالا اور سرخ آنکھ کے لیے اسے ہی گھورا تھا۔ الیان وہ اسے سائڈ پر کرتا اندر آیا تھا، بغیر اس پر ایک نظر ڈالے کمرے کی لائٹ بند کی تھی اور بستر میں گوز کیا تھا۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں میں منتشر تھا۔ وہ تھک چکا تھا ان سب چیزوں سے۔ اس کی زندگی میں کچھ ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ جب وہ ماضی بھولنے کی کوشش کرتا تھا تب ماضی ایک آئینے کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس ماضی نامی بیماری سے لڑتے لڑتے اسے 4 سال ہو گئے تھے۔ اسے سب کچھ تو کھو دیا تھا، اپنے بابا، اپنی محبت اور اپنا چین اور سکون بھی۔ ہو جاتا کیا تھا وہ یہی سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ ملیحہ کا کام تمام نہیں کر دیتا۔ اگر اس سے اتنی نفرت ہے تو کیوں اسے جلا کر راکھ نہیں کر دیتا؟ اس کا کیا قصور تھا ملیحہ سے نکاح کرنا؟ اس کا کیا قصور تھا جو اسے لاریب سے بے وفا کہہ گئی؟ کیا لاریب کو اتنا ہی یقین تھا اس پر؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ اپنے بابا کو اپنی صفائی میں 2 لفظ نہ کہہ پایا؟ ان کو یہ بتا ہی نہیں پایا کہ کس مجبوری کے تحت اس نے نکاح کیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ منظر کیسے دور ہوتا؟ اس کے بابا کا زخمی سر اس کی گود میں تھا، ان کے خون سے اس کے مہندی کا جوڑا رنگین ہوا تھا، اور اس نے اپنے بابا کے خون کی مہندی لگائی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر ملیحہ کی نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ ملیحہ وہیں کھڑی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ دوبارہ اٹھا تھا اور اس کے قریب بڑھا تھا۔ ملیحہ حیران پریشان 0 لائٹ کی روشنی میں اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ الیان نے دروازہ دھڑام سے بند کیا تھا اور کمرے میں جلتا 0 بلب بھی بند کیا تھا۔ ملیحہ نے غصے سے پورے کمرے کی لائٹس دوبارہ آن کی تھی۔ وہ جو آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی کوشش کر رہا تھا، روشنی کی وجہ سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ملیحہ سے جھنجھلایا دیکھ دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ الیان نے آ کر دوبارہ لائٹس بند کی تھی اور ایک غصے بھری نظر صوفے پر بیٹھی ملیحہ پر ڈالی تھی۔ اس نے بھی دوبارہ لائٹس جلائی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے۔ لائٹس بند کرو۔ کچھ دیر بعد الیان کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ سب بالکل اس سے لڑنے کی حالت میں نہیں تھا جب وہ ڈیٹو کی طرح اتنی سردی میں صوفے پر لیٹی رہی تھی۔ اس کی آواز کو مکمل اگنور کیا تھا۔ تنگ آ کر الیان نے دوبارہ آ کر لائٹس بند کی تھی، لیکن دوبارہ بستر میں گھستے ہی اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ لائٹس آن کر چکی ہے۔ بار بار اتنی سردی میں گرم بستر سے اٹھنا، اوپر سے اس کی ڈٹھائی، وہ الیان کو جان بوجھ کر غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی بار الیان غصے سے اٹھا تھا اور پھر سے لائٹس بند کی تھی۔ ملیحہ کے ہاتھ ابھی لائٹس آن کرنے بڑے ہی تھے
کہ کسی نے جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ چھوڑے مجھے، اگر تم نے لائٹس آن کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علیان نے اسے دور ہوتا کو اسے بولا تھا، ہاں سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تھی لیکن آواز مقابل کے کانوں تک ضرور پہنچی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ بولو۔ میں نے کہا کہ میں کروں گی لائٹس آن، وہ آج بغیر اٹکے بولی تھی۔ اپنی حد میں رہو تم ملیہ۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، آپ اپنی حد بھول رہے ہیں شاید۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ جو بدتمیزی تم نے پہلے کافی نہ بنا کر کی ہے نا، وہ میں بھولا نہیں ہوں ابھی تک، اور جو بدتمیزی آپ نے کل رات کی ہے وہ میں بھی نہیں بھولی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی شامل ہوئی تھی۔ علیان ایک پل کو خاموش ہوا تھا، پھر سختی سے اس کی کلائی دبوچی تھی۔ اپنا حق وصول کیا میں نے، اور جب میرا دل کرے گا میں اپنا حق وصول کروں گا، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کے لہجے اور گریس میں بلا کی سختی تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ پر۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ایک ناکام کوشش کی تھی اس نے۔ مجھے تم پر کون کون سے حقوق حاصل ہیں یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کل، کیا پھر سے بتاؤں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، علیان افریدی مر سکتا ہے لیکن تم جیسی خود غرض لڑکی سے محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے روتا دیکھ اس نے طنز کیا تھا، چلو شاباش، لائٹ بند کرو نہیں تو اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اسے دم کہا تھا، اسے اس کی اوقات بتا کر پتہ نہیں اسے کون سا سکون ملتا تھا۔ وہ بیڈ پر واپس چلا گیا تھا لیکن وہ وہیں کھڑی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لائٹس بند کی تھی۔ ایک بار پھر وہی اندھیرا اس کے روبرو تھا، پر بیڈ کے جانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ صبح علیان کی آنکھ کھلی تھی، اس نے ایک نظر بیڈ کی دوسری طرف ڈالی تھی جو خالی تھی، مطلب رات کو وہ بیڈ پر نہیں آئی تھی۔ علیان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ لاریب کی واپسی، اس کا اور ملیہ کا رشتہ، گل بیگم کا جھوٹ بولنا، وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ ملیہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ جب وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا وہ اس سے الجھ پڑتی تھی۔ وہ رات کو آرام سے سونا چاہتا تھا لیکن وہ اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ لیکن ایسا اس نے پہلی دفعہ کیا تھا، پر علیان افریدی کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھتا صوفے کے قریب آیا تھا۔ وہ آڑی ترچھی شال کو اپنے اوپر بچھائے سو رہی تھی۔ ہاں سو کے مٹے مٹے نشانات سردی سے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ علیان کو اس پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ خود کو تکلیف پہنچا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی وہ؟ علیان نے بہت آرام سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ کیوں ہو تم اتنی معصوم؟ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں ٹھہری ہوئی سنجیدگی میں زندگی سنجیدہ بنائے رکھتی ہے، تمہارے لبوں پر ٹھہری ہوئی مسکراہٹ میں زندگی مہکائے رکھتی ہے۔ پر سنو، تمہاری سنجیدگی اب مجھے بہت پریشان رکھتی ہے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اداس رکھتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہاری سنجیدگی میں کئی راز پوشیدہ ہیں، تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے غموں کا سایہ ہے۔ سنو، مجھے اپنا رازدار بنا لو کہ زندگی میں کچھ سہارے بہت ضروری ہوتے ہیں، ہم کسی کے ہو کر بھی کسی اور کے ہوتے ہیں۔ دیکھو، کچھ درد بانٹ لیتے ہیں، ایک ہی سرانے پر سر رکھ کر کچھ نیند ادھار لیتے ہیں۔ سنو، تم میرے ہو جاؤ کہ خوشیوں کا احترام کیا کرتے ہیں، دل جتنا بھی پتھر ہوں نرم دلوں کا کچھ لحاظ کرتے ہیں۔ سنو، حالات ایسے حالات بنتے رہتے ہیں، لوگ بچھڑتے رہتے ہیں، پر کسی کی بات دل سے لگا کر جو دل چھوٹا نہیں کرتے، کانٹوں سے ڈر کر پھول چھوڑا نہیں کرتے۔ کوئی 1 بجے کے قریب ملیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا لیکن اپنے اوپر بلینکٹ دے کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا چاہتا ہے یہ شخص مجھ سے؟ علیان کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، پر ایک بات تو طے تھی، کل رات اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ملیہ اس کے لیے بس ایک کھلونا ہی ہے۔ بدگمانی دل میں بڑھنے لگی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تھی۔ سامنے صوفے پر لاریب کوئی میگزین لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ 2 دن پہلے اس لڑکی کا سگا باپ مرا ہے۔ رکو لڑکی، ملیہ کچن کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ علیان کے سامنے تو اس نے ملیہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ تم اور علیان ایک روم میں رہتے ہو؟ کیا مطلب کہ تم اور علیان ایک ہسبینڈ وائف کی طرح رہتے ہو؟ اس بات سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب علیان مجھ سے شادی کرے گا تو مطلب تو مجھے ہے نا۔ لاریب کی بات پر ملیہ کی آنکھیں پھٹی تھی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ جھوٹ ہے یہ؟ جھوٹ تو وہ تھا جو تم نے بولا تھا اس سے کہ اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ملیہ نے اب کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ لاریب کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ خیر، علیان مجھے بتا چکا ہے، تم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کبھی بن سکتا ہے۔ تمہاری اس کی نظروں میں کیا اہمیت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک آنسو ملیہ کی آنکھوں سے گرا تھا۔ اس ستمگار نے یہ بھرم بھی توڑ دیا تھا اپنا اور اس کا رشتہ۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا وہ اپنے درمیان ہونے والی بات کسی تیسرے کو نہیں بتائے گا، لیکن وہ کوئی تیسرا تھوڑی تھی، وہ تو محبت تھی علیان کی جو اب واپس لوٹ آئی تھی۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، بات بات پر رونے والی، ڈرپوک۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، ایسی لڑکیاں علیان کو شروع سے ہی زہر لگتی ہیں۔
آنسو اب قطار کی صورت بہ نکلے تھے۔ ویسے تمہارا ایک راز میرے پاس اب بھی موجود ہے، اگر وہ بھی الیان کو لیے لڑکھڑاتے بچی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑا تھا، دل کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ پاپا پلیز، میں نے تو کچھ نہیں بولا، ایسا مت کریں۔ ایسے نہیں، مزہ آ رہا، پتہ ہے تمہیں اور الیان کو ایک ساتھ دیکھ کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، تمہارا کیا بھروسہ اگر تم نے سب کو وہ راز بتا دیا تو؟ میں نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے بسی کی مورت ہی لگ رہی تھی، لیکن مقابل رحم دل نہیں تھا۔ اچھا اب یہ ڈرامہ بند کرو اور جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے، شاباش۔ ملیحہ نے زور سے آم مسالہ لایا تھا اور کچن کی طرف بڑھی تھی۔ خالہ پلیز واپس آ جائیں، اپنی حسین سی آنکھیں رگڑتی وہ اب ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اگر وہ راز الیان کو اس سے آگے سوچنا بھی محال تھا۔ گرم تیل ہاتھ پر گرا تھا، لیکن وہ پھر بھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ روز الیان کے لیے ناشتہ بناتے کچھ تو پریکٹس ہو گئی تھی اسے۔ ہاتھ بہت جل رہا تھا، پر پرواہ کسے تھی؟ انسان کو مر جانا چاہیے لیکن بزدل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پر تو موت کا خوف بھی حاوی تھا۔ تو جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو مرتے دیکھا تھا، جان کیسے نکلتی ہے، انسان کیسی اذیت برداشت کرتا ہے، یہ سب اس نے دیکھا تھا۔ کیسے اس کی ماں کے بازو میں خنجر پیوست ہوا تھا، کیسے اس کے باپ پر گولیاں چلی تھیں، وہ گواہ تھی۔ ہاں وہ بزدل تھی، ڈر کے مارے چھپ گئی تھی اپنی ماں کی گود میں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی ماں کی گود خون آلود تھی۔ اس کے باپ کے جسم سے خون کیوں نکل رہا تھا؟ آسمان کیوں اتنا کالا اور خطرناک منظر پیش کر رہا تھا؟ یکدم اندھیرا کیوں چھا گیا تھا؟ اتنی بارش کیوں تھی کہ کوئی اس کی آواز بھی نہیں سن پا رہا تھا؟ وہ 16 سال لڑکی سڑک کنارے اس اندھیری رات میں اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ تنہا کیوں رہ گئی تھی؟ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن اس رات کے بعد وہ بزدل بن گئی تھی۔ ہاں کاش ماما میں آپ کو بچا پاتی۔ کچھ سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ بابا اس دفعہ میں پورا ہفتہ رہوں گی خالہ کے گھر۔ رہ ہی نہ لو تم پورا ہفتہ، ایک دن تو رہا نہیں جاتا تم سے اپنے بابا کے بغیر۔ رات کو محترمہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ نائلہ بیگم نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ جی نہیں، میں نہیں روتی، ہے نا بابا؟ ہاں جی، میری بیٹی نہیں روتی، رونا تو بزدلوں کا کام ہے اور میری بیٹی بہت بہادر ہے، اعظم صاحب ڈرائیونگ کرتے اپنی بیٹی کی حمایت میں بولے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، آج ہی اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور اب وہ سب الیان لوگوں کے گھر جا رہے تھے ملیحہ کی ضد کی وجہ سے، کیونکہ وہ سب مسلسل نینا سے رابطے میں تھے اور نینا سے ساتھ اس کی بنتی بھی بہت تھی، اس لیے چھٹیاں ہوتی ہی اس نے تیاری پکڑ لی تھی۔ بابا اس بارش کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جائیں گے اور مجھے اب بھوک بھی لگ رہی ہے۔ چلو جی، اب بارش کو کیسے روکیں ہم؟ بارش کو نہیں روک سکتے، بھوک کو تو روک سکتے ہیں نا۔ بابا آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اٹھ کر ان کے گال چوم کر بولی تھی۔ ہم کچھ بھی نہیں کھا رہے، بارش دیکھیں، اوپر سے پہلے اتنی رات ہو چکی ہے، ادھر پہنچ کر کھا لینا۔ ماما آپ ہمیشہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ ہاں آپ تو جیسے میری ساری باتیں مانتی ہیں نا۔ بابا دیکھیے، ماما کو آج ہی میرا رزلٹ آیا، وہ بھی اتنا اچھا، اور یہ مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی، نائلہ نہیں ڈانٹا کرو میری شہزادی کو۔ ٹھیک ہے، میں نہیں ناراض ہوتی، یہ میری بھی تو شہزادی ہے۔ شیشہ نیچے کرو ملیحہ۔ وہ بہت پیار سے بولتے بولتے یکدم غصے سے بولی تھی۔ ماما باہر سے بارش آ رہی ہے، بہت مزے کی لگ رہی ہے، دیکھا آپ نے؟ اعظم پھر آپ کہتے ہیں اسے ڈانٹا مت کرو۔ ابھی وہ لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے جب یکدم کچھ گاڑیاں ان کی گاڑی کے آگے رکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ملیحہ نیچے ہو جاؤ، یکدم اعظم صاحب چیخے تھے۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا وہ صورتحال سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اس کے بابا کی سائڈ والا شیشہ ٹوٹا تھا۔ اعظم بابا، اس کا دل زندگی میں پہلی دفعہ اتنے زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے بابا کو کچھ لوگ گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ بابا باہر مت نکلنا، نائلہ باہر مت نکلنا، گاڑی کو لاک کر لگاؤ نائلہ۔ ملیحہ چپ جاؤ، اس کے بابا دیوانہ وار چلا رہے تھے، چھوڑو میرے بابا کو۔ وہ یکدم گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اس کی ماما کو بھی گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ ملیحہ کو لگا تھا اب اس کی جان نکل جائے گی، اب اس نے کچھ نہ کیا تو وہ لوگ اس کے ماما بابا کو مار دیں گے۔ وہ بالکل سیٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اتنے اندھیرے میں وہ سب کی نظروں سے دور تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خالہ کے گھر کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ خوف کہ اس کے ماں باپ چھن جائیں گے سب پر بھاری تھا۔ وہ فون کو وہیں پھینکتی گاڑی کا ڈور کھول گئی تھی، لیکن وہ سیدھا منہ کے بل سڑک پر گری تھی۔ اس نے دیکھا تھا کچھ لوگوں نے اس کی ماں کو پکڑا ہوا تھا تو کچھ لوگ اس کے بابا کو مار رہے تھے۔ وہ بارش سے مکمل بھیگ چکی تھی، وہ چیخ رہے تھے لیکن اسے صرف بارش کے برسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ قدم آگے بڑھانا چاہتی تھی لیکن اس کے قدم جم گئے تھے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اچانک ایک آواز گونجی تھی، گولی کی آواز، پھر اس جیسی 3 اور آوازیں گونجی تھی۔ اس کی آنکھ کے سامنے کا منظر دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ اس کا باپ سڑک پر لہولہان پڑا تھا۔ اس نے دیکھا تھا اس کی ماں چیخ رہی تھی، اس کی ماں کے بازو پر اچانک کسی نے خنجر سے وار کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گری تھی اور اس کے ساتھ ہی ملیحہ بھی۔ وہ لوگ اپنا کام ختم کر کے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے بھی گئے تھے، لیکن ملیحہ وہیں تھی، بالکل ساکت۔
بت نما جسم لیے وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ بارش کے برسنے میں اور تیزی آئی تھی۔ اسے پوری سڑک لہو سے ڈوبی ہوئی لگی تھی۔ اسے لگا تھا آج کی رات ایک قیامت ہے، اور وہ قیامت ہی تھی۔ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سڑک پر رینگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی تھی اور ان کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ اس نے زور سے ان کے گلے میں بائیں ڈال کر جیسے خود میں بھیجا تھا۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ خون کس کا تھا؟ ماما اس کے لب ہلے تھے۔ ملیا، چند ٹوٹے الفاظ اس کی ماں کے لبوں سے نکلے تھے۔ ماما، وہ بابا۔ وہ ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتی انہیں بلا رہی تھی۔ جن کے چہرے پر قرب تھا، اذیت تھی، ایک خوف تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماما، آپ روئے مت، میں بابا کو۔ وہ ابھی ان سے بات کر ہی رہی تھی جب اسے ایک ہچکی کی آواز آئی تھی۔ اب اس کی ماں کے چہرے پر کوئی درد نہیں تھا، کوئی اذیت نہیں تھی۔ وہ بابا، وہ لوگ۔ ماما، میں اکیلی نہیں۔ بے ربط جملے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ماما آپ بولے نا۔ ماما۔ جیسے جیسے اس کی آواز بلند ہوتی تھی بارش کے برسنے میں تیزی آتی گئی۔ بال گل رہے تھے۔ اسے لگا آج یہ بادل اس پر گر جائیں گے، آج یہ اندھیرا اسے کھا جائے گا۔ بجلیاں جو آسمان پر چمک رہی تھیں اس کے وجود پر گر جائیں گی۔ اس کی ماں کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن پلکیں ساکت تھیں۔ وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ ماما اٹھیے۔ ماما، آپ کو چوٹ لگی ہے نا؟ ماما، وہ وہاں۔ بابا، میں بابا کو لے کر یکدم ان سے دور ہوئی تھی۔ بابا، وہ یکدم اٹھ کر اپنے بابا کے پاس بھاگی تھی۔ بابا، وہ ماما۔ لیکن اس کے بابا کا چہرہ بھی بالکل ویسے ہی تھا، بالکل ساکت۔ ان کا لباس سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بابا، وہ ماما۔ اب اس کی آواز رون گئی تھی۔ آپ لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں بچا لوں گی آپ کو۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ کوئی ہے یہاں؟ میری مدد کرو۔ وہ سڑک پر بھاگتی چلا رہی تھی لیکن اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آیا تھا۔ بابا اٹھیں، آپ کی ملیا کو ڈر لگ رہا ہے۔ بابا، ماما، آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ کہ زندگی کی اتنی ہی وقت ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسے دو پل میں زندگی سے ہار جاتا ہے؟ اس دن ملیا اس اندھیری رات میں سڑک کنارے اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ تنہا تھی۔ اس رات بہت اندھیرا تھا، حد درجے کا اندھیرا، اور وہ اندھیرا اس کے وجود میں شامل ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے زندگی میں آنے والی ساری راتیں ایسی خوفناک اور اندھیری بنا دی تھی۔ وہ بہت روئی تھی، بہت چیخی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نہیں اٹھے تھے۔ وہ کیسے اسے روتا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اس کی آواز کو کیوں نہیں سن رہے تھے؟ وہ ڈر رہی تھی، اس پر خوف طاری ہوا تھا۔ کاش اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، کاش وہ مر جائے۔ وہ کیوں زندہ تھی؟ ابھی تو سب ٹھیک تھا، اب اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے یکدم اپنا چہرہ اٹھایا تھا۔ ہاں، الیان بھائی۔ وہ الیان تھا، الیان افریدی اس کے پیچھے خالہ تھی، لیکن انہوں نے پہنچنے میں بہت دیر کر لی تھی، بہت دیر۔ ملیا کا وجود ہوا میں لہرایا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کاش یہ اندھیرا پہلے ہی چھا جاتا۔ وہ اپنے ماں باپ کی جان نکلتے ہوئے نہ دیکھتی۔ زندگی اور موت دونوں بہت ظالم ہیں۔ زندگی خوشیوں کو مار کر جینے کا نام ہے، اور موت اپنا وجود کھو دینے کا نام ہے۔ موت سے بڑھ کر اگر کوئی ظالم شے ہے تو وہ زندگی ہے۔ یقین کیجیے، زندگی کسی کے لیے بھی میٹھا پھل نہیں ہوتی۔ یہ تو کھٹی میٹھی ہوتی ہے، کبھی یہ ہمیں رلاتی ہے اور کبھی ہنساتی ہے، اور کبھی کبھی یہ کڑواہٹ سے بھرپور بن جاتی ہے، اتنی کڑوی کہ انسان کی جان ہی لے ڈالتی ہے۔ حالوں سے ناشتہ کہتی ہو تم؟ لاریب نے 1 منٹ میں اس کی آدھے گھنٹے کی محنت ضائع کر دی تھی۔ وہ مجھے ایسا ہی، یہ کھلانے کے ڈرامے تم مالی کے سامنے ہی کیا کرو۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو، کہو تو شہریار کو بلاؤں؟ وہ تمہاری معصومیت سب کو میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ سے کانچ کی کرچیاں چننا بہت مشکل تھا۔ الیان سے دور رہنا، نہیں تو میں دور ہی رہوں گی۔ لاریب کا مکرو کہکا گونجا تھا۔ ملیا نے ایک بے بس نظر ڈالی تھی اس پر۔ پتہ نہیں لوگ اتنے ظالم کیسے ہوتے ہیں۔ کاش خالہ آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ لیکن وہ خالہ کو فون تو کر سکتی تھی نا۔ لیکن نمبر کہاں سے؟ اس نے تو سالوں ہو گئے فون استعمال ہی نہیں کیا تھا، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس کی چار دیواری اس کی زندگی کا دار و مدار تھی، اس کا یہی حد تھی۔ رات کو الیان گھر واپس آیا تھا اور لاریب کو صوف پر بیٹھا دیکھ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لاشعوریوں سے ملیا کے بیٹھنے کا انتظار تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تم گھر نہیں آ رہے تھے؟ مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ مجھے کام تھا کچھ، الیان کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ کیا سب ٹھیک نہیں ہو سکتا علی؟ لاریب کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ کیا مطلب کہ ہم دونوں کیا پہلے جیسے نہیں ہو سکتے؟ لاریب نے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ مٹایا تھا۔ کسی کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر نم ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے برابر کیے تھے۔ میرا مطلب ہے ہم اچھے دوست تھے پہلے، لیکن تم نے اپنے دوست پر بھروسہ نہیں کیا تھا لاریب شہریار۔ الیان نے اس کے ہاتھ اپنی ٹائی سے ہٹائے تھے۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے علی؟ جب تمہاری بیوی چیخ چیخ کر یہ اقرار کاری تھی کہ تم نے اس سے محبت کی شادی کی ہے تو میں کیا کرتی؟ لاریب کی آواز میں نمی شامل ہوئی تھی۔ الیان نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ میں ایک بٹے ہوئے شخص کے ساتھ کیسی زندگی گزار سکتی تھی؟ اس کی ہر بات تیر کی طرح چبھی تھی الیان کو۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟
کہ تم اب مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بولو نا علیان، کیا تمہیں اپنی لاریب سے اتنی محبت تھی جو ایک ملیحہ کے آنے سے ختم ہو گئی؟ یا تمہارے سارے جذبے جھوٹے تھے یا علی؟ جواب دو۔ تم اب کسی اور کی عزت ہو لاریب شہریار؟ تمہیں پتہ ہے شہریار کون ہے؟ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اسے شادی کی، لیکن اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، تم ملیحہ بس ایک میں۔ علیان کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ مجھے لگا تھا ملیحہ جھوٹ بول رہی ہے کہ تم اسے اتنا پیار کرتے ہو، لیکن اس نے سچ بولا۔ تم ملیحہ سے بہت پیار کرتے ہو علیان، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے تمہارے بابا کو علیان افریدی کچھ نہیں بولا تھا۔ لاریب اسے بہت اچھے سے یاد ہے کہ کب کب کن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لاریب ایک پل کو خاموش ہوئی تھی۔ اللہ تمہیں اور ملیحہ کو خوش رکھے، بس ایک بات کا دکھ ہے، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں خوشی خوشی راستے سے ہٹ جاتی۔ میں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گی۔ تمہاری بیوی نے تو صبح ہی نکلنے کا کہہ دیا تھا، پر میں آخری دفعہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ جھوٹے آنسو صاف کرتے گیسٹ روم میں بند ہوئی تھی۔ علیان نے ایک بے بس نظر بند دروازے پر ڈالی تھی۔ ملیحہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ لاریب نے زہر بھر دیا تھا، ایک طوفان آنے والا تھا۔ علیان نہیں جانتا تھا وہ غصے میں آج کیا کھونے والا ہے۔ نیچے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ لاریب سارا دن گھر نہیں آئی تھی، لیکن شو ایسے کر رہی تھی جیسے علیان کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ کلثوم نے اس کے ہاتھ پر دوائی لگا دی تھی، کانچ لگنے کی وجہ سے زخم ہوا تھا، بینڈیج لگا دی تھی۔ علیان کے آنے سے پہلے وہ سو جانا چاہتی تھی، لیکن سوٹ پر سو کر اس نے پھر ایک غلطی کر دی تھی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ ملیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، آج اس نے کمرے کی لائٹس بھی آف کر دی تھی تاکہ وہ غصہ نہ کرے۔ وہ اسے لڑائی کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ علیان نے صف پر سویا دیکھ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، شاید غصہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ لاریب کی باتوں سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے ٹائی اتار کر پھینکی تھی، ساتھ پڑا شو پیس بھی اس کے غضب کا نشانہ بنا تھا، لیکن وہ ڈرتی بلینکٹ میں ہی چھپی تھی۔ براؤن آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ علیان نے ایک جھٹکے سے اس پر سے بلینکٹ اتارا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، وہ بہت ڈر گئی تھی اسے۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم ملیحہ ملک؟ اس کے لمبے بالوں میں اپنی سخت گرفت میں لیتے وہ دھاڑا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ کیونکہ تم نے لاریب سے بکواس بولو۔ گرفت میں اور سختی آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جھوٹ نہیں بولو مجھے تم سے، جھوٹ نہیں بولو مجھ سے۔ تم نے اسے کہا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ؟ میں نے؟ ملیحہ کی آنکھوں کے آگے لاریب کا چہرہ آیا تھا، اس کی دھمکی، وہ جو ایک راز ہی رہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے سوری بول دیا تھا، مطلب اس نے لاریب کو وہ سب بولا تھا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ کیوں ہو تم ایسی؟ علیان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں، تمہارا خون ہی ایسا ہے، تمہارے خون میں ہی وفا شامل نہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، اور میری ماما کچھ مت بولیے آپ۔ پتہ نہیں اس میں کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی، پر اپنی ماں کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ چیخنے سے سچ بدل نہیں جائے گا، یہی تمہاری اصلیت ہے۔ ہاں ہوں میں ایسی، میں نے جان بوجھ کر شادی کی آپ سے۔ سچ میں سب کو سچ بھی میں نے ہی بتایا۔ میں نے مارا ہے آپ کے بابا کو۔ علیان افریدی کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن ہوا میں ہی ٹھہر گیا تھا اور اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا۔ وہ مرد تھا اور ایک مرد کو زیب نہیں دیتا وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ اس کا جلا ہوا ہاتھ علیان نے اپنی گرفت میں لیا تھا اور گھسیٹتے اسے کمرے سے باہر اسٹور میں لے گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میری بے بسی کیا ہے؟ علیان نے اسے جھٹکے سے اسٹور روم میں پھینکا تھا۔ ملیحہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ علیان گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا، اس نے ملیحہ کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا تھا، پھٹا ہوا ہونٹ، آنسوؤں سے تر وہ معصوم چہرہ، بازوں پر خراشیں آ گئی تھی۔ پتہ ہے میری بے بسی کیا ہے؟ ملیحہ نے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ میری بسی یہ ہے کہ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ وہ پتھر بنی تھی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا، جاتے جاتے اسٹور روم کی اکلوتی لائٹ بھی بند کر گیا تھا۔ آج اس کی چپ ٹوٹی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر الزام پر سر جھکا جاتی تھی، روتی تھی، لیکن آج اس نے زبان سے وہ سب بول کر میرا آخری ایمان بھی ختم کر دیا۔ تم نے ملی؟ علیان بند دروازے کو دیکھتا بولا تھا، جو اب زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ ہاں علیان، اندھیرا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز دروازہ کھولو۔ آئی ایم سوری کالی۔ دروازہ پیٹا جا رہا تھا، علیان کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کانوں میں ابھی تک اس کے جرموں کا اقرار نامہ گونج رہا تھا۔ لاریب یہ سب دیکھتی مسکراتی پردہ برابر کر گئی تھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا، وہ بھول گئی تھی اوپر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی، کمرہ قبر نما لگ رہا تھا، سردی میں بھی اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں پھر سے سائے واضح ہو رہے تھے، آس پاس سوائے فالتو ڈبوں اور ٹین کے ڈبوں کے کچھ نہیں تھا۔ اچانک ٹین کے ڈبوں کے پیچھے سے کوئی آواز آئی تھی، شال بھی کمرے میں ہی گر گئی تھی۔ ماما مجھے بچا لے ماما۔ اسے شدت سے اپنی ماں یاد آئی تھی، ایک راز جو ملیحہ کے سینے میں دفن تھا۔ اس راز کو راز رکھنے کے لیے آج اس نے علیان کی آنکھوں میں کرکیاں دیکھی تھی، بھرم ٹوٹنے کی۔ وہ اس کی فکر کرتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں صرف اذیت تھی، مان ٹوٹنے کی۔
شاید وہ خود بھی آج ٹوٹ گیا تھا، لیکن اگر وہ راز باہر آ جاتا شاید اس کی آنکھوں میں حقارت ہوتی، اور ملیحہ اس کی نفرت برداشت کر سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت نہیں۔ کیوں اللہ جی، میں ہی کیوں؟ اندھیرے میں اس کی سسکیاں گونجی تھیں۔ وہ اندھیری رات پھر سے سامنے آئی تھی۔ لٹل گرل، تم بہت پیاری ہو، کیا میں تمہیں پیار کر سکتا ہوں؟ نہیں ماما، آوازیں اس کے قریب آ رہی تھی۔ کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، میرے قریب آؤ لٹل گرل۔ آلیان، ایک دن تمہیں میں اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ سایہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر آ رہا تھا۔ تو پلیز مجھے مت مارو، نازک کانپتے وجود سے سہمی ہوئی آواز آئی تھی۔ تمہیں نہیں ماروں گا، تمہیں تو پیار کروں گا میں۔ اس کے بھاری ہاتھ اسے اپنے پیٹ پر رینگتے محسوس ہوئے تھے۔ دور رہو مجھ سے۔ مقابل کے ہاتھوں نے اس کی کمر کو اپنی جارحانہ گرفت میں لیا تھا اور اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑے تھے۔ ماما، اپنا پورا زور لگا کر اس نے اپنے اوپر پڑے بھاری وزن کو دھکیلنا چاہا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ مقابل کے ہاتھوں نے اس کا منہ ہاتھ میں لیا تھا اور اسے لگا تھا اس کا چہرہ ٹوٹ جائے گا۔ جان تو اس وقت نکلی تھی جب اس نے بازو سے شرٹ پھاڑی تھی۔ کسی کا ناپاک لمس اس کے کندھوں پر پڑا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی جب اس نے شدت سے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گری تھی، ہونٹ پھٹ گیا تھا، چہرے اور بازو پر جاب جان نیل تھے، لیکن اس وقت بس وہ اس جلاد سے آزادی چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ زمین پر ہی رینگتی سے دور ہوئی تھی۔ کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا تھا اندر کیا ہو رہا ہے۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ تو میں کیسے چھوڑ دوں لٹل گرل، ابھی تو تمہاری طرف بہت حساب نکلتے ہیں۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پلیز تم جو بولو گے میں وہ کروں گی، مجھے چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ اسے سک رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، لیکن اس ظالم کو فرق نہیں پڑا تھا۔ میری جان، تم شور نہیں کرو گی، میں آسانی سے وہ کر لوں گا جو کرنے آیا ہوں۔ اس کی گندی نظریں ملیحہ کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ کیسے چھپاتی اس سے خود کو؟ ماما بچائیں، بابا، خالہ مجھے بچائیں، کوئی ہے؟ پلیز بچا لو مجھے، ماما، بابا۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے تمہاری، اب جان نکالوں گا تمہاری۔ ایک اور تھپڑ وہ گھسیٹتا ہوا اسے بیڈ تک لے گیا تھا اور قوت سے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ اپنی ہوش و آواز کھو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ سایہ اب اس کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی ہاتھ ملیحہ کے چہرے پر رینگ رہے تھے۔ ماما، سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ چپ، میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی طرف جھکا تھا۔ ملیحہ نے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ بس بہت ہوا، اب دیکھو میں کیسے تمہاری ہوا نکالتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب بڑھتا باہر سے آوازیں آئی تھیں۔ وہ سایہ بڑبڑایا تھا، اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ چپ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ اللہ قسم کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ رہی تھی۔ وہ جو سب ہوا وہ میں نے ویڈیو میں سیو کر لیا۔ میں تو نظر نہیں آ رہا پر تم ضرور نظر آ رہی ہو۔ اگر زبان کھولی تو یہ سب کو دکھاؤں گا۔ میں نہیں کھولتی، اللہ قسم، ماما بابا قسم، مجھے کوئی کھڑکی پر آیا تھا اور وہ سایہ اندھیرے میں گم ہو چکا تھا، لیکن پیچھے ایک معصوم ذہن میں زندگی بھر کے لیے اپنا ڈر ڈال گیا تھا۔ نیچے سے دوپٹہ اٹھاتی وہ اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔ وہ ایک رات میں کتنی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ ماں باپ جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے اس سے دور ہو گئے تھے۔ اب وہ اس ظالم سماج میں تھی۔ یہاں کی دھوپ اسے جلسا رہی تھی۔ ہر ایک فیصلہ ہو گیا تھا، وہ یہاں سے چلی جائے گی اور اس کے لیے اسے الیان سے نکاح کرنا ہی کرنا تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ خالہ جانی بچا لیں گی اسے۔ حال اندھیرا اس کی آواز گم کر رہا تھا۔ آپ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے الیان، کبھی نہیں۔ سایہ قریب آ رہا تھا، اس دفعہ وہ برداشت نہیں کر سکی تھی اور اپنی آواز کھو بیٹھی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات میں اس اندھیرے کمرے میں اس کا وجود بے جان پڑا تھا۔ صبح کی اذانیں ہو گئی تھی لیکن ابھی تک الیان افریدی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بے بسی سے اس نے سر صوفے کی پشت سے لگایا تھا۔ سردی سے اس کے پورے وجود میں درد ہو رہا تھا، لیکن یہ درد اس درد پر بھاری نہیں تھا جو اسے دل میں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ بابا چھوڑ گئے بنا میری کوئی صفائی سنے۔ اگرچہ لاریب سے کوئی والہانہ قسم کی محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ بچپن سے اسے اپنے ساتھ دیکھتا آیا تھا۔ پھر ملیحہ، وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا پر کبھی بھی اسے نفرت نہیں کر پایا۔ اس کا معصوم چہرہ چیخ چیخ کر یہ کہتا تھا وہ قصوروار نہیں ہے، لیکن آج جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ کتنا اکیلا تھا وہ، کس سے کرتا اپنے دل کی بات؟ ہادی اس کا دوست، اس کا جگر، وہ بھی تو ملیحہ، اس کا تو کوئی نہیں تھا۔ لاریب کے سوال نے اسے دھوکہ دیا تو اسے الیان کی یاد آ گئی، پر ملیحہ نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے پیار دیکھنا چاہا تھا۔ اس کے دل کی خواہش تھی وہ اسے چاہے۔ ایک آنسو بہت ضبط کرنے کے بعد بھی آنکھوں سے نکل چکا تھا۔ دروازہ اب تک بند تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی، اتنی لمبی رات تھی، پر اب دروازہ پیٹا نہیں جا رہا تھا۔ پیٹنے والا خاموش ہو گیا تھا۔ اسے درد دے کر اسے کبھی سکون نہیں ملا تھا، آج بے سکونی تھی۔ عکس ریزہ ریزہ ہے مگر حیرت یہ ہے، آئینہ سلامت ہے تو پھر ٹوٹا کیا ہے؟ اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک دم سے روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی، لیکن آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔
پورا جسم درد میں تھا، وہ صرف اور صرف درد محسوس کر رہی تھی، اور روشنی کے آنے سے جیسے آواز جاگے تھے۔ وہ آہستہ چل کر اس کے قریب آیا تھا، اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی پر نہیں کھول پا رہی تھی۔ کسی نے اس پر بلینکٹ اڑایا تھا، کچھ شناسا سلام سا جو اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوا تھا، لیکن وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ چہرے پر گھبراہٹ، ڈر، خوف سب آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، پر یہ کوئی ناپاک لمس نہیں تھا۔ علی بچاؤ، یہ پلیز، الیان کے بڑھتے قدم روک گئے تھے۔ وہ ابھی بھی خوف محسوس کر رہی تھی، پر پلیز میرے پاس مت آؤ۔ سایہ نزدیک آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مما، چھوڑو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے۔ الیان پر جیسے کوئی جلتا پانی پھینک رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں وہ اس کے قریب آیا تھا۔ ساری شکوے، ساری شکایتیں سب پیچھے رہ گئے تھے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ رو رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ ملیحہ کسی نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے چھوڑ دو۔ ملیحہ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ملیحہ اٹھو۔ کسی نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ ایک دم سے وہ کسی اندھیرے کمرے سے باہر آئی تھی، آنکھیں کھلی تھی۔ سامنے الیان کا چہرہ تھا، وہی فکر مند تھا۔ بنا کسی پل کی دیر لگائے وہ اس کے سینے میں چھپتی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ ملیحہ، اس کے لب بہت آہستگی سے ہلے تھے۔ ہاں الیان، وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، پلیز مجھے بچا لو اس سے۔ اس کے بے ربط جملے الیان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ کس سے وہ اتنا ڈرتی تھی؟ کون تھا ملیحہ کا دشمن؟ اس کی حالت اندھیرے میں اتنی خراب کیوں ہو جاتی تھی؟ الیان نے اس کے گرد مضبوط حصار باندھا تھا۔ کوئی نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ الیان نے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی، اس کی آنکھیں تباہی کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پتہ نہیں اسے کس چیز کی صفائی دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ کون تمہیں نہیں چھوڑے گا؟ ہاں علی، اس کے لب ہلے تھے۔ مجھے بتاؤ ملی، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ دلاسا دے رہا تھا۔ وہ شہر کیا ہوا ہے؟ ملیحہ کو اچانک دروازے سے لاریب آئی تھی۔ ملیحہ نے اپنا سارا چہرہ الیان کے سینے میں چھپایا تھا۔ کچھ نہیں، نیند میں ڈر گئی تھی بس۔ الیان نے اس کے کانپتے وجود کو سنبھالا ہوا تھا۔ کل رات اسے یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ملی کو کچھ ہو جاتا تو؟ ملیحہ کیا ہوا ہے؟ لاریب کی بات پر الیان نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ہاں ملی، مجھے بتاؤ تم کس سے اتنا ڈرتی ہو؟ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ الیان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے۔ لاریب نے پہلو بدلا تھا۔ الیان کی آنکھوں میں صرف اس کی فکر تھی۔ اسے لگا تھا وہ ملیحہ سے نفرت کرتا ہے۔ رات کو وہ خوش تھی، لیکن اب صبح ہوتے ہی کیوں وہ بدل گیا تھا؟ بتاؤ ملیحہ کیا ہوا ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ لاریب کی فکر مند آواز میں چھپا طنز وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ ماضی آج افریدی ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، کیونکہ آج گھر کے بڑے بیٹے کی مہندی کی رسم ہونی تھی۔ ہر طرف کہکھوں ہوئی تھی۔ علی، ہادی، نینا سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ گل بیگم بھی ادھر ادھر بوکھلائی ہوئی پھر رہی تھی۔ سب سے زیادہ افریدی سب خوش تھے، ہوتے بھی کیوں نہ اپنی لاڈلی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر جو لا رہے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ لاریب کے گھر والے بھی افریدی ہاؤس کے سامنے ایک گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ شادی گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے میں لاریب کی ماں کے چہرے پر پریشانی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ لاریب مسلسل کسی فون پر رابطے میں تھی۔ میں بہت مشکل سے علی کے گھر آئی ہوں۔ یہ خبر جھوٹی ہوئی تو یہ خبر 100% سچی ہے۔ تمہیں ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں، دیکھ لینا۔ کسی بھی قیمت پر الیان سے شادی نہیں کر سکتی۔ لاریب ویڈیو دیکھتی کمینگی سے مسکرائی تھی۔ آخر تم سے نجات کا راستہ مل ہی گیا۔ سب سے نظر بچا کر وہ اوپر ایک طرف سے بنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن کوئی اس کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی محسوس کرتی ملیحہ صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ لڑکی اس نے دیکھی ہوئی تھی، سفید رنگ، براؤن آنکھیں اور بھورے بال، پیلے رنگ کے جوڑے میں وہ پھولی لگ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی۔ ملیحہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لاریب تھی، الیان کی ہونے والی دلہن۔ اوہ، تو تم ہو الیان کی دلہن؟ نہیں، ملیحہ ڈرتی پیچھے ہوئی تھی۔ الیان نے سختی سے منع کیا تھا، نہ وہ کمرے سے نکلے گی اور نہ یہ سچ کسی کو بتائے گی، اور وہ بنا چون چنا کے اس کی بات مان گئی تھی۔ اوہ، جھوٹ نہیں بولتے، مجھے بتاؤ الیان اور تمہارا نکاح ہوا ہے نا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے علی بھیا، میں الیان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، وہ میرا دوست ہے، لیکن میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ الیان کے پاس ہے ہی کیا؟ باپ کی ایک فیکٹری، اس میں بھی کتنے حصے دار ہیں، علی، نینا اور ممانی جان۔ ویسے بھی وہ بہت جذباتی قسم کا انسان ہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور اس کے ڈرامے باز فیملی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس صدی میں جی رہے ہیں۔ سچ پوچھو تو تمہارا اور الیان کے نکاح کا سن کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پتہ ہے کیوں؟ لاریب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ معصوم ذہن اس کی باتوں میں الجھ جاتا، کیونکہ اب میں آسانی سے الیان نامی بلا سے چھٹکارا پا سکتی ہوں۔ لیکن وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے، پر میں تو نہیں کرتی نا یار۔ دروازے کے پاس کسی کا سایہ لہرایا تھا۔ آج آپ کی شادی ہے۔ ملیحہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے۔ میری آج شادی تھی، پر اب نہیں ہوگی، اور تم روکو گی میری شادی؟
لاریب کی بات ملیحہ کے ساتھ سے گزر گئی تھی۔ میں کیسے؟ تم سب کو بتاؤ گی تم الیان کی دلہن ہو؟ میں نہیں بتاؤں گی، میں ان کی دلہن نہیں ہوں۔ ملیحہ نے نفی میں سارا لایا تھا۔ لاریب کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک ویڈیو اس کے سامنے کی تھی، اس رات کی ویڈیو جب اس کی عزت کوئی داغدار کرنے آیا تھا۔ ملیحہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے ماتھے پر پسینہ اور بدن میں کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ یہ ویڈیو اگر میں سب کو دکھا دوں تو کیا ہوگا؟ نہیں، ملیحہ نے نفی میں سر لایا تھا۔ تو سب تم کو ایک گندی لڑکی سمجھیں گے، کوئی تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ نہیں، تو سب تم کو ایک گندی لڑکی سمجھیں گے۔ الیان، گل، آنٹی، علی، ہادی سب تم سے سارے رشتے ختم کر دیں گے۔ نہیں پلیز، پھر تم کیسے سب کا سامنا کرو گی لٹل گرل؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میرے روم میں کوئی زبردست تھی، وہ جو شہری بھیا انہوں نے۔ لٹل گرل، تمہاری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ اور اس ویڈیو میں تو صرف تم نظر آ رہی ہو۔ میں خالہ کو بتاؤں گی، اگر تم نے کسی کو بتایا تو شہریار تمہیں مار دے گا اور تمہارے ساتھ۔ لاریب نے اس کے بال مٹھی میں لیے تھے، اس کی ادھوری بات سے ملیحہ کی روح بھی کانپی تھی۔ کھڑکی کے پاس کسی کا سایہ لہرایا تھا، باہر سے وہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ شٹ! لاریب ملیحہ کو چھوڑتی جلدی سے باہر بڑھی تھی اور دروازے کے باہر کھڑی ہستی کو دیکھ کر لاریب کا گلا خشک ہوا تھا۔ ماموں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ افریدی صاحب ایک نظر اس پر ڈالتے آگے بڑھے تھے۔ ماموں میری بات سنیں، الیان نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، میں بس اس سے پوچھنے آئی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، آپ کو بھی نہیں بتایا، وہ دھوکے باز ہے۔ یہ لڑکی بھی اس سے ملی ہوئی ہے۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے افریدی قدم رکے تھے۔ یہ بات مجھے گل بتا چکی ہیں۔ اس کا مطلب آپ بھی شامل ہیں اس دھوکے میں؟ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ تم ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے تم دوسری لڑکی کے ساتھ۔ ان کے دل میں کہیں درد اٹھا تھا، بائیں بازو کو زور سے پکڑا تھا انہوں نے۔ انکل آپ ٹھیک ہیں؟ ملیحہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ اور آپ کے بیٹے نے کیا کرا ہے میرے ساتھ؟ وہ سب ایک مجبوری میں ہوا تھا، اور تمہاری ماں کو بھی سب بتا چکا ہوں میں، لیکن تم… افریدی صاحب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ دل میں ہونے والی شدید درد کی وجہ سے وہ مشکل بول رہے تھے۔ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تمہاری شادی الیان سے ہی ہوگی۔ افریدی صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ شکر تھا وہ اس وقت دوسرے فلور پر موجود تھے، یہاں پر تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں آپ میری شادی سے کیسے کرتے ہیں۔ اس جیسے مڈل کلاس اور پست ذہنیت کے مالک انسان کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ لاریب کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ لاریب! افریدی صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس سے پہلے وہ لاریب کے چہرے پر پڑتا، لاریب نے ایک جھٹکے سے ہاتھ تھاما تھا۔ ملیحہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ پلیز انکل۔ افریدی صاحب نے ایک بے بس نظر اس معصوم چہرے پر ڈالی جس پر ہمہ وقت ڈر اور فکر قائم تھا۔ یہ ہمت میرے باپ نے بھی کبھی نہیں کی۔ لاریب نے ان کا نحیف ہاتھ چھوڑا تھا، وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائے تھے۔ انکل! ملیحہ چیخی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ افریدی صاحب سیڑھیوں سے گرے تھے، ملیحہ کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ نیچے وہ بے جان پڑے تھے، ماتھے سے نکلتا خون فرش پر بہہ رہا تھا۔ بابا! نینا کی دل خراش چیخ افریدی اور اس کو ہلا کر رکھ رہی تھی۔ نینا نے زخمی نظروں سے ملیحہ کی طرف دیکھا تھا۔ نیچے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ الیان جہاں تھا وہیں فریز ہوا تھا، اس کے بیسٹ فرینڈ، اس کے پارٹنر، اس کے بابا بے جان پڑے تھے۔ بابا اس کے لابلے تھے۔ بابا آنکھیں کھولیں پلیز۔ علی دیکھو بابا کو کیا ہوا ہے؟ ماما! علی بھیا وہ بابا! نینا بے بسی سے چلا رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ رکے تھے۔ وہ گھر جس میں کچھ دیر پہلے شادی کے گانے بجائے جا رہے تھے، وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ بھائی اس نے مار دیا بابا کو، بھائی مار دیا اس نے بابا کو، مار دیا اس نے بابا کو۔ علی کال دا ایمبولینس۔ الیان نے ایک اسے بد نظر ملیحہ پر ڈالتا چیخا تھا۔ ملیحہ بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، سب اس کے دماغ پر اثر کر رہا تھا۔ ایسا ایسا سب منظر سے ہٹ رہے تھے۔ وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ گل بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چپ ہو جاؤ، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ گل بیگم نے سختی سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ الیان کی ایک نظر سے ابھی تک خوف آ رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ افریدی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ شادی والے گھر میں میت آ گئی تھی۔ لاریب موقع دیکھتے زہر اگل رہی تھی۔ افریدی صاحب کی موت کی ذمہ دار ملیحہ ٹھہری تھی، ایسا صرف الیان، نینا اور لاریب مانتے تھے۔ ملیحہ خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا گیا تھا، لیکن ایک 17 سال لڑکی جو کسی کی اونچی آواز سے ڈرتی تھی، وہ کیوں کسی کو مارے گی؟ پر یہ سب الیان سمجھ نہیں رہا تھا۔ لاریب کی باتوں نے جو زہر اگلا تھا وہ ملیحہ کی زندگی کو عذاب بنا گیا تھا۔ خوش ہوگی تم، مل گیا تمہیں سکون۔ نینا کے تھپڑ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی اب۔ الیان چیخا تھا، سب خاموش تھے۔ اگر اسے نکال رہے ہو تو مجھے بھی نکال دو، باپ پہلے مر گیا، ماں کو بھی مار دو۔ گل بیگم اسے ڈبل چیخی تھی، ماما آپ! الیان کی آنکھوں سے آج آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اب بھی اس کی ماں اس لڑکی کا ساتھ دے رہی تھی جس نے ان کا سہاگ چھین لیا تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ نوکرانی نے بھی انہیں اوپر ملی کے کمرے میں جاتا دیکھا تھا۔ وہ خون جس میں الیان اور اس کے نکاح کی تصویریں تھیں، وہ بھی اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔
آج میں نے اپنے باپ کو ہی نہیں اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ بھائی پلیز نینا مجھے معاف کر دو، پر اب بہت تھک گیا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ علین چلا گیا تھا۔ گل بیگم نے اسے نہیں روکا تھا، کیونکہ اگر وہ رکتا تو ضرور کوئی غلط حرکت کرتا اور وہ ایسے نہیں چاہتی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ولی قصوروار نہیں ہے، پر اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ لاریب نے شہریار سے شادی کر لی تھی اور اب پاکستان میں رہنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔